السلام علیکم لسنرس اینڈ ریڈرس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے راہ غیر، جو کہ تحریر ہے مریم رحیم کی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ناول کی آخری قسط نمبر 18۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نیا والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جون کی ہفتزدہ سیاہ رات کا تیسرا پہر تھا۔ کھنڈر مکان کے ساتھ اجڑے درخت کی شاخوں پر کالے چمگادڑوں کا ڈیرا تھا۔ ماحول میں پراسراریت انتہا پر تھی۔ جانوروں کی عجیب و غریب آوازیں منزل میں خوف انڈیل رہی تھی۔ ٹک ٹک ٹک، پراسرار ماحول میں ہلکی آواز نے خلل پیدا کیا، لیکن چاروں اور اندھیرا ہر شے پر غالب آ گیا تھا۔ اپنا سیاہ گاؤن لہراتی آندھی طوفان کی طرح وہ آئی تھی۔ اس کی آمد پر جانوروں کی مخصوص آوازیں لمحے بھر کو تھم گئی تھیں، اور اگلے ہی لمحے وہ بلند آواز میں چلانے لگے، مگر پرواہ کسے تھی؟ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو باس کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بھی اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے کرسی پر بیٹھے تھے۔ آج ہمیں خود کیسے یاد کر لیا؟ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ اس کے سامنے کھڑے باکسی نے دایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھا اور باپ کو دیکھنے لگی، ایسے جیسے کافی برسوں بعد ملی ہو، یا پھر شاید اب وہ یہ چہرہ آخری بار دیکھ رہی، اسی لیے بھی ایک ضروری کام تھا۔ باس نے کچھ پریشان کن نظروں سے دیکھا۔ ایسا بھی کیا ضروری کام جو صبح نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آنکھیں چھوٹی ہوئیں، انہیں کچھ غلط سا محسوس ہوا۔ ماحول میں عجیب خوفناک آواز گونجی۔ باکسی نے اٹھ کر کھڑکی بند کی، باس کا رخ اسی جانب تھا۔ کچھ کام ہوتے ہیں نا جنہیں جتنا جلدی ہو سکے نپٹا دینا چاہیے۔ وہ بڑی ہاتھ کوٹ میں موجود پاکٹ نائف کی جانب بڑھا تھا۔ باس کے ماتھے پر ننگی بوند چمکی تھی، انہیں تھوڑا بہت اندازہ ہونے لگا۔ گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، لب آپس میں سختی سے جڑ گئے۔ باکسی کو ان کی حالت دیکھ کر لطف ملا تھا، وہ دل کھول کر ہنسی۔ ارے ڈریے مت، آپ کو اتنی آسان موت تھوڑی دوں گی۔ وہ قدم قدم چلتی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی اور چہرے کی اور چھری کی نوک گردن پر رکھ کر چبوئی۔ کچھ بوندیں چمکی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ باس نے بدقت سانس لی تھی۔ ماحول میں تناؤ بڑھنے لگا۔ دیکھو بیٹا، میری بات سنو۔ برسوں بعد ان کے منہ سے بیجا لفظ سن کر لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ اب آپ سنیں گے اور میں بولوں گی۔ چاقو پر دباؤ ڈالا۔ باس نے پاس پڑے گلدان تک ہاتھ لے جانے کا ارادہ کیا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہوا۔ شناکے کی آواز کے ساتھ ہی کان سارے کمرے میں پھیل گیا۔ باس نے آنکھیں زور سے میچیں۔ پتہ ہے میری ماں کو آج مرے ہوئے کتنے برس بیتے ہیں؟ خود ہی سوال پوچھا، پھر خود اپنے سوال کی نفی کی۔ چاقو گردن سے آزاد کیا تو باس کے چہرے پر پھیلا اضطراب مزید بڑھنے لگا۔ محتاط نظریں اطراف میں پھیلیں۔ شیشوں کے ٹکڑوں کے مزید ٹکڑے اپنے پھوٹتے کرتی وہ ان کے سامنے آ گئی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ تو اپنی دنیا میں مگن تھے، یہ تو میں تھی جو ان کی یاد میں آنسو بہاتی تھی، دن کاٹ کاٹ کر، راتیں جاگ جاگ کر۔ یک دم ہواؤں نے زور پکڑا تو کھڑکیاں کھڑکھڑانے لگیں۔ اسے ہوا کی مداخلت ذرا پسند نہ آئی تھی۔ میری ماں تڑپ تڑپ کر مری ہے، صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا ہی۔ اس نے نفرت سے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے اسے آرام زبان ساتھ دینے سے انکاری ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آرام سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی تو میں کیا کرتا؟ مجھے اپنا کام بہت عزیز تھا اور اس کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا تھا، تو میں نے لے لی اس کی جان۔ چہرے پر شفقت سجائی۔ تمہاری ماں کی جان؟ شفقت لیے مسکرائے۔ اور تم اب میرے سامنے ماں ماں کر رہی ہو۔ کوئی کتنا ہی مطلب پرست ہو سکتا ہے فاکسی، پر پتہ ہے کیا؟ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوئے۔ تم جیسا مطلب پرست بغیرت کبھی نہیں ہو سکتا۔ تمہارا مقام ان سب سے اوپر ہے۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھے۔ میں نے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں نے تمہیں یہ مار کاٹ سکھائی ہے۔ میں نے تمہیں یہاں یہ مقام دیا ہے جو میرا تھا۔ سارے فیصلے کرنے کا اختیار تھا تمہیں، لیکن تم نکلی احسان فراموش، ڈرپوک، موقع پرست، بغیرت۔ فاکسی کا تنفس تیز ہوا اور ایک جس میں ان کی گردن تھام لی اور بڑھاؤ دبانے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ باس کا سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ پھر گردن چھوڑی اور لمبے لمبے سانس لیتے خود کو سنبھالا۔ مڑ کر کرسی کے پیچھے آئی تھی، چاقو والا ہاتھ گھما کر سختی سے گردن پر جمایا۔ باس کو دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ گھٹتی سانسوں کے درمیان کہنے لگی، ہمارے درد کے انہیں بولنے میں دشواری ہوئی تھی۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اگر 100 دفعہ مجھے موقع ملے تو 100 دفعہ یہی کروں گا۔ پر فاکسی تم اس درجے کے لائق ہی نہیں تھی۔ فاکسی نے دباؤ مزید بڑھا دیا۔ لیکن اگر مارنا چاہتی ہو تو پھر پھیرو چاقو میری گردن پر۔ تم وہی کر رہی ہو جو میں نے کیا۔ اب تمہارے ہاتھوں پر بھی کئی لوگوں کا خون ہے، اور تم سے بعد والوں پر بھی ہوگا۔ ہم سب ایک ہی چکر میں گھوم رہے ہیں صدیوں سے۔ بیٹی کو لفظوں کے جال میں پھنسا کر وہ بازی پلٹنے کا خیال رکھتے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ چالاک لومڑ تھی۔
اور لمڑی اس کے ہاتھ میں موجود وجود کی ہر چال سے بخوبی واقف تھی۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے، ہوائیں تیز ہوئی اور کھڑکیوں کے کھڑکھڑانے کی آواز بلند ہوئی تھی۔ میں اسے قبل وہ کچھ کہتے اس نے چاقو باس کی گردن پر درستی سے پھیرا تھا۔ باس کے وجود نے جھٹکا کھایا، بن پانی کی مچھلی کی طرح۔ اس کی ماں کی لاش فوکسی چاقو ماتھے کے درمیان سے گردن کے پچھلے حصے تک لے کر گئی تھی۔ خون ابل ابل کر کرسی بھگانے لگا، وجود ڈھیلا ہو چکا تھا۔ اس کی ماں کا خط جو اسے محروم رکھا گیا اور وہ اس راستے پر نکل پڑی۔ گردن ایک جسم میں مروڑی، ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ پہلے ہاتھ میں پکڑے چاقو کو دیکھا، پھر کرسی پر پڑی خون سے لت پت لاش کو۔ آج اس نے خود سے کیا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ آخرکار اس نے اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ اب وہ اپنی ماں کے سامنے سرخ رو ہوگی۔ لبوں پر مسکراہٹ طاری ہوئی، ایک آسودہ مسکراہٹ۔ پھر لب سیدھے کیے اور دیوار سے ٹیک لگائے۔ نے قطار سے بیٹھے چمگادڑوں کو دیکھا تھا۔ ان سیاہ چمگادڑوں کو آج اس پر بے حد ترس محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں بند کیے ان کی آوازوں کو جسم کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے رہی تھی۔ تاریخ تھی 20 جون۔ شام کے نیلے سے آسمان تلے سفید کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ مہمان آ کر سفید کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے آگے میز پر جوس کے گلاس رکھے تھے۔ کچھ بچے حال میں کھیلنے میں مگن وہاں بھاگ رہے تھے۔ کرسی سے اٹھ کر سیدھ میں دیکھیں تو نظر ان دونوں پر پڑتی ایک لڑکے کے چہرے پر پریشانی نے بسیرا کیے رکھا تھا، دوسرے کے چہرے پر مسکان تھی جو غالباً اسی لڑکے کی حالت دیکھ کر آئی تھی۔ حال میں جا بجا سفید اور گلابی پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکیاں نت نئے ملبوسات پہنے یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ ان میں سے ایک اور سنہرے فراق والی لڑکی تھی جس پر سنہرے رنگوں سے ہی کام کیا گیا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بھی اب برائڈل روم سے کسی کام کے متعلق نکلی تھی۔ رخ واپس ان دو لڑکوں کی طرف کریں تو وہ دونوں ویسے ہی بیٹھے تھے۔ حاشر نے سیاہ رنگ کی شیروانی پہنی تھی جس پر لگے سیکوینس ہلکے ہلکے چمک رہے تھے۔ ساتھ ہی سر پر سیاہ کولا پہن رکھا تھا جس کے کنارے سرمئی بنارسی کے بنے تھے۔ بال اچھے سے ماتھے پر جمائے کلائی میں گھڑی اپنی اصلی چمک کے ساتھ موجود تھی۔ تابش نے سفید شلوار قمیض پر بھورا واسکٹ پہن رکھا تھا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ تابش اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے بولا۔ حاشر نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کی حالت پر تابش نے نخوت سے اسے دیکھا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے بھی میری اس فیلڈ میں تو ایکسپیرینسز نہیں ہیں۔ سو آئی ایم سوری۔ حاشر اسے گھورنے لگا۔ اسی وقت خالہ نے اس کے برابر میں بیٹھتے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ وہ حاشر کا پریشان چہرہ دیکھ کر ادھر آ گئی تھی۔ اسی لمحے تابش نے چڑھانے کے لیے کہا، کچھ نہیں خالہ، بس ہمارا دولہا گھبرا رہا تھا تھوڑا سا۔ اب آپ ہی اس کی گھبراہٹ دور کریں۔ اس کی بات پر خالہ کے لبوں پر مسکراہٹ پیدا ہوئی تو حاشر نے سر جھکایا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، پانی دو، وہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ جب راشدہ ان کے پاس آئیں، چلیں بہن نکاح ہونے لگا ہے۔ حاشر نے اچانک سر اٹھایا۔ خالہ ان کے بلانے پر برائڈل روم کی جانب بڑھی۔ ان کے غائب ہوتے ہی حاشر کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے۔ تابش اس کی بدلتی شکل دیکھتا رہا۔ کسی کو گھبراہٹ ہو رہی تھی ابھی؟ انسان بن جا تابش، کانوں کو چھوتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تابش مزید کچھ کہتا لیکن اس کی نظر سامنے سے آنے والے نفس پر پڑی تھی۔ وہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے سامنے سے گزر گیا۔ صفا کو اس کی حرکت سخت زہر لگی تھی مگر حاشر کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا اور اس کی طرف بڑھی تھی۔ تابش دور سے لال ساڑی پہنے صفا کو دیکھے گیا۔ اسے یہاں دیکھ کر عجیب سا لگا تھا۔ امید نہیں تھی کہ وہ یہاں آئے گی۔ سر جھٹکا اور خود کو یہاں سے دور لے گیا۔ صفا حاشر کے برابر والے صوفے پر بیٹھی اور سفید گلابوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ نکاح بہت بہت مبارک۔ اس نے چہرے پر ہلکا میک اپ کیا تھا، کانوں میں سرخ نگینیں، دونوں ہاتھ البتہ خالی تھے اور بال ہمیشہ کی طرح کندھوں پر۔ حاشر نے تحفہ قبول کیا۔ بہت شکریہ۔ آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ حاشر اس کے ساتھ ہو کر بھی نہیں تھا۔ نظریں تابش کی تلاش میں تھیں جو نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ صفا پلو کو سیٹ کرتے بولی، ہوئی مگر اتنی زیادہ نہیں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ کراچی کی ٹریفک کا۔ حاشر اس کے جواب پر محظوظ انداز میں مسکرائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ صفا کافی دیر حاشر کو دیکھنے کے بعد اٹھی۔ بیٹھو صفا، کہاں جا رہی ہو؟ حاشر اس کے کھڑے ہونے پر بولا تھا۔ بس یہی ہوں، سوچا فجر سے ملاؤں۔ لہجے میں دھیمی آنچ لیے کہا، پھر اسٹیج سے اتر آئی تھی۔ آنکھیں اب وہ نہیں رہی تھیں، کچھ بدلا بدلا سا تھا ان میں۔ وہ برائڈل روم کی طرف جانے کے بجائے ہال کے آخری کونے پر میز پر آ بیٹھی تھی۔ نظریں یوں ہی گھما کر دیکھا تو تابش حاشر کی طرف جا رہا تھا۔ ڈرامہ تو ایسے کر رہا تھا جیسے اس کی بات نہ کرنے سے میرا کچھ بگڑ جائے گا۔ اس نے طنزیہ بڑبڑایا اور اپنا موبائل چلانے لگی۔ منظر ہے برائڈل روم کا جہاں بس لڑکیوں نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ انہی لڑکیوں کے جھرمٹ میں فجر دلہن بنی بیٹھی تھی، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ، جولری، ہاتھوں میں سنہری چوڑیاں، کام والا سفید فراق۔ بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ آئرہ سے کچھ کہے جا رہی تھی تو آئرہ اسے ڈانٹنے میں مصروف تھی۔
خالہ اور راشدہ نے قدم ان کی جانب بڑھائے تھے۔ بھائی کیوں ڈانٹ رہی ہو میری بہو کو؟ انہوں نے آئرہ کو ہلکی سی چپت لگائی۔ فجر نے دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا۔ باقی ساری لڑکیاں آہستہ آہستہ کمرے سے جانے لگی تھیں۔ یہ آپ کی بہو بات ہی ایسی کر رہی ہے کہ ڈانٹنا پڑے گا۔ آئرہ نے فجر کی طرف اشارہ کیا۔ خالہ نے حیرانی سے پہلے فجر پھر آئرہ کو دیکھا۔ اب کیا کہہ دیا ہے یہ بھی بتا دو۔ آئرہ فجر کا دوپٹہ صحیح کرنے لگی۔ فجر نے اسے خاموشی رہنے کا آنکھوں سے اشارہ کیا تھا مگر وہ نظر انداز کرتی رہی۔ یہی کہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں، کوئی کمی بیشی تو نہیں، اور یہ سوال کوئی 100 بار پوچھ کر میرا سر کھا چکی ہیں۔ آئرہ کا کہنا تھا کہ یہ لفظ ماحول میں کہکا بلند ہوا۔ اسی وقت تابش نے مولوی صاحب کے اندر آنے کی اجازت مانگی تو ان سب نے سروں پر دوپٹہ جما لیا۔ آخر وہ گھڑی آن پہنچی تھی۔ مولوی صاحب فجر کے سامنے بیٹھے اور نکاح کے کلمات ادا کرنے لگے۔ آپ کو یہ نکاح حاشر حسین ولد عابد حسین۔ مولوی صاحب نکاح کے کلمات ادا کرنے لگے اور وہ ایک الگ ہی دنیا میں جا بسی تھی جہاں وہ پہلی بار عثمان سے ملی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا سر جھکائے، مولوی صاحب کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ وہ سب اپنے باپ کے ایک بار کہنے پر کر رہا تھا۔ کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں تھی، بس جو اس کے باپ نے کہا فوراً حامی بھر لی۔ اس کی یاد آتے ہی فجر کو اپنی ساری زندگی کے تکلیف دہ منظر یاد آئے تھے۔ مولوی صاحب نے ایک بار لفظوں کو دہرایا تھا، اس نے اب بھی نہ سنا۔ ماحول میں عجیب سا سناٹا پیدا ہوا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اب اپنے خیالوں میں گم رہی۔ اسے اپنے پاس کوئی بچہ بیٹھا نظر آیا تھا۔ ذہن پر زور دیا تب دماغ نے اس بچے کی تصویر دکھائی تھی۔ یہ اس کا رامز تھا، وہی جس کا پچھلے کچھ مہینوں پہلے انتقال ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس بچے کا وجود ہوا میں محلول ہوا۔ وہ اٹھ جاتی اگر آئرہ اس کے کندھے پر زور نہ دیتی۔ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب دو، آئرہ نے اس کے کان میں کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر گہری سانس لی پھر آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایک آنسو رخسار پر گرا۔ قبول ہے۔ پورے کمرے میں ایک دم خوشی نے پناہ لی تھی۔ مولوی صاحب دوبارہ گویا ہوئے۔ مولوی صاحب نے کاغذ اس کے سامنے کیا۔ فجر نے دستخط کر دیے۔ آج اس نے اپنے ماضی کو بھلا کر حال کو چنا تھا۔ زندگی اس کے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہی تھی۔ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے ساتھ رہی تھی مگر آج ان پریشانیوں کا مداوع حاشر کی صورت میں ہوا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں خوشگوار امید لیے داخل ہوا تھا۔ کمرے میں مبارکباد پیش کی گئی تھی۔ آئرہ فجر کے گلے لگ کر رو دی تھی۔ اور اوور ایکٹنگ کم کرو آئرہ۔ اور آئرہ نے ایک زوردار مکہ اسے دے مارا۔ لو مل گیا نئی نویلی دلہن کو تحفہ۔ مولوی صاحب اب حاشر کے برابر میں بیٹھے اسے پوچھ رہے تھے، آپ کو یہ نکاح فجر ذوالفقار ولد ذوالفقار احمد؟ مولوی صاحب پوچھنے لگے۔ سب کی نظروں نے حاشر کے چہرے کا طواف کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا مگر دل میں عجیب طریقے کی جنگ برپا تھی۔ آخرکار آج اس کی وہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی جس کی 4-5 برسوں سے اس کی تمنا تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ آسمایا جسے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا جب تابش نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہوش دلایا تھا۔ اس نے چونک کر پہلے تابش کو دیکھا پھر مولوی صاحب کو۔ سب اسی کے انتظار میں تھے۔ حاشر نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ قبول ہے۔ اب کی مسکراہٹ لبوں سے جدا ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اس نے جس لڑکی کی چاہت کی خواہش کی تھی آج وہ قبول کر لی گئی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف بھی کاغذ بڑھائے۔ حاشر کی نظر عورت کے خاکے میں نظر آتے فجر کے نام پر پڑی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے دستخط کر کے کاغذ مولوی صاحب کو دے دیا۔ دعا کا لمحہ آیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد سب کے جاتے ہی تابش نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ کیا موت پڑی تھی صحرا سجانے کی؟ کتنا سمجھایا تھا میں نے۔ اب اگر فجر بھابی نے کہہ دیا تو روتے ہوئے میرے پاس مت آنا۔ اس نے سر جھکائے افسوس سے کہا۔ حاشر نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ وہ بیچارہ کراہ کر رہ گیا۔ ابھی کچھ کہتا کہ سامنے سے آئرہ فجر کو لیے چلی آئی تھی۔ ایک پل کو تو وہ پہچان ہی نہ سکا کہ یہی آئرہ ہے۔ وہ بے یقینی سے آئرہ کے سروپ کو دیکھے گیا۔ اسے وہ اس طرح بہت پیاری لگی تھی۔ اس سے پہلے آئرہ اسے دیکھتی اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا مگر نگاہیں بار بار اس کی جانب بھٹک رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ ٹھیک ایسا ہی حاشر کے ساتھ بھی تھا۔ وہ بھی فجر کو اس طرح پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اسے فجر اپنی بیوی کے روپ میں اور زیادہ پیاری لگی تھی۔ وہ احتراماً اس کے لیے کھڑا ہوا۔ تابش آئرہ کے نزدیک آنے تک بھی اسے نظر چراتا رہا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل اس سے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ آئرہ اسٹیج سے اتر کر کیمرہ مین کو کچھ سمجھانے لگی۔ تابش اس کی طرف بڑھا تھا۔ آج تم کافی الگ الگ لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر آئرہ نے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے جو بار بار اڑ کر اس کے کندھے کو چھو رہے تھے وہ حیرانی سے اسے تکے گئی۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیوں؟ تابش نے کچھ دیر اسٹیج پر کھڑے دولہا دلہن کو دیکھا جو کسی بات پر مسکرا رہے تھے، پھر سر جھٹک کر آئرہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں، بس آج تم الگ لگی، الگ یا پھر شاید اچھی۔ دماغ کے روکنے کے باوجود دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے وہ لفظ ادا کر دیے۔ آئرہ کے ابرو اکھٹے ہوئے۔ دماغ جگہ پر ہے؟ مصنوعی چڑ لیے کہنے لگی۔ اس کے انداز پر تابش کو غصہ آ گیا۔ تعریف کی ہے آئرہ؟ تابش تو مانو سر پیٹ لینے کے نہج پر۔ شکریہ، اور کچھ؟
وہ حیران کو نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ نہیں، بھاڑ میں جاؤ، کہتا بگڑے تاثرات لیے واپس مڑ گیا اور جاتے ہی وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ اس سے قبل وہ اسے روکتی ایک لڑکی آئرہ کو بلانے آ گئی تھی۔ سنو آئرہ، تمہاری ممی تمہیں بلا رہی ہیں۔ وہ لڑکی اطلاع دیتے فوراً چلی گئی۔ آئرہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ تابش بڑبڑاتا ہوا اپنی ماں کی طرف بڑھا۔ عقل کی اندھی ہے، ڈھنگ سے شکریہ ہی بول دیتا ہے بندہ، پر نہیں۔ فجر صوفے پر سر جھکائے بیٹھ چکی تھی۔ حاشر بھی اس کے برابر میں بیٹھا۔ کیمرہ مین اپنا کیمرہ لیے ان کی طرف آئے اور پھر تصاویر لینے لگے۔ حاشر انہیں بھلائے فجر سے مخاطب ہوا۔ السلام علیکم۔ فجر نے نظریں اس کی جانب کی۔ وعلیکم السلام، مسکرا کر جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ فجر کو پورے 1 مہینے بعد دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ فجر نے سر جھکا لیا۔ وہ حاشر کی چمکتی آنکھوں میں چاہ کر بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی، کہیں نظر ہی نہ لگ جائے، اس ڈر سے۔ حاشر مسکرا دیا۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ اس نے اب پر زور دیا تو فجر مسکرا دی۔ حاشر دوبارہ نظریں اس پر جمائے بولا، آپ کو نکاح مبارک ہو۔ فجر کے رخسار سرخ ہوئے تھے۔ شکریہ، آپ کو بھی۔ حاشر نے بھی مسکرا کر سر ادب سے جھکا کر مبارکباد وصول کی تھی۔ دونوں آپس میں گفتگو کرنے میں مگن تھے جب کیمرہ مین نے دونوں کو خود کی طرف دیکھنے کو کہا۔ دونوں نے مسکرا کر اس جانب دیکھا۔ اسی اثنا میں کچھ بچے اسٹیج کی جانب بڑھے۔ یہ وہی حاشر کے دوست تھے۔ ان میں ریان اور رانیہ بھی شامل تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی ہے۔ سب نے اپنا ڈیرا جما لیا۔ احمد نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر حاشر کی طرف بڑھایا۔ حاشر حیرانگی سے سب دیکھے گئے۔ یہ ہم سب کی طرف سے آپ دونوں کے لیے، احمد نے شرماتے کہا۔ حاشر اس کی حرکت پر ہنسا، پھر پیار سے سارے بچوں کو باری باری گلے لگایا۔ بچے کچھ دیر بیٹھے پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بس ان میں سے ریان اور رانیہ تھے جو فجر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حاشر نے دونوں کو ساتھ بٹھا لیا تھا۔ کیسے ہو آپ دونوں؟ وہ اس طرح بیٹھے تھے کہ بیچ میں حاشر خود تھا اور دائیں بائیں وہ دونوں۔ فجر تینوں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ہم ٹھیک ہیں انکل، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ تو حاشر نے لفظ انکل پر منہ بنا لی۔ یار انکل تو نہ کہو، مجھے بڑھاپا محسوس ہوگا، آپ مجھے پھوپھا کہہ سکتے ہیں۔ حاشر کے اس طرح کہنے پر فجر ہنس دی۔ حاشر کی نظر اچانک اس پر پڑی تو بس اسے ہی دیکھے گیا۔ اسی لمحے یہ منظر کیمرے کی آنکھ میں خود میں چھپا لیا تھا۔ دور سے دیکھے تو دوست یا آنکھوں میں تکلیف ابھری تھی، کیوں دیکھتے دیکھتے رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ ملاقات سے 5 دن پہلے رات کے کوئی 1:15 کا وقت تھا۔ 400 اندھیرا تھا، جیسے کبھی یہاں کوئی روشنی دکھائی ہی نہ دی ہو۔ دور کہیں سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز اس کمرے میں داخل ہوئی جو مکمل اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ روشنی کا ذریعہ بس ایک چھوٹی سی موم بتی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ساتھ ہی کاغذ کا پلندہ اور قلم رکھے تھے۔ اس کے سامنے بچھے صوفے پر وہ اپنا سیاہ گاؤن پھیلائے کسی ملکہ کی شان سے بیٹھی نظر آئی۔ گال پر ہاتھ رکھے، لبوں پر دھیمی مسکان رکھا تھی اور دوسرا ہاتھ صوفے کے ہتھے پر رکھا، کسی سوچ میں گم۔ کچھ پل فارغ رہنے کے بعد ساتھ پڑا موبائل اٹھایا اور کسی کو فون ملا کر کان سے لگا لیا تھا۔ کال اسی وقت اٹھا لی گئی تھی۔ کون بول رہا ہے؟ بولنے والے کے انداز میں سوال تھا۔ ارے اتنی جلدی بھول گئی مجھے، اس نے مذاق اڑایا۔ فاکسی؟ وہ آدمی جیسے اس کی تصدیق چاہتا تھا۔ چلو شکر ہے پہچان لیا، ورنہ مجھے لگا تھا۔ اس کے انداز میں لچک تھی۔ کیا چاہیے مجھ سے؟ فاکسی کا فلک جگہ کہکا گونجا تھا۔ میں نے سوچا کہ تم سے تو کرمنلز پکڑے نہیں جاتے، تو کیوں نہ کچھ تمہاری مدد کی جائے۔ تابش کو بات سمجھ میں نہ آئی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ مجھے کچھ ایسے کرمنلز کا پتہ ہے جو ہیومن ٹریفکنگ کیس میں منسلک ہیں۔ میرے پاس پکے ثبوت ہیں۔ تابش کو ابھی تک بے یقینی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور میں تمہاری بات کا یقین کیوں کروں گا؟ فاکسی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کھڑکی کی جانب آئی۔ نرم ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ مت کرو، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ عنقریب تم اپنی بے وقوفی پر ماتم کرو گے۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ تابش کچھ لمحے سوچ میں پڑا رہا۔ تم بدلے میں کیا لینے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے فاکسی ہونے کی تصدیق چاہی۔ غالباً کسی کو میرے فاکسی ہونے پر شک ہے، تو پھر میں کہہ دوں، تمہاری جان ASP۔ اب خوش؟ تمسخرانہ لہجہ۔ بتاؤ کہاں ملنا ہے؟ اس کا جواب سنتے ہی فاکسی کو محسوس ہوا جیسے آدھی جنگ تو وہ ابھی جیت لی ہو۔ اس کے لبوں سے مسکان جانے کا نام نہ لے رہی تھی۔ تابش کو جواب دیے بنا ہی فون کاٹا اور پھر سارے ثبوت اکٹھے کر کے واٹس ایپ پر بھیج دیے۔ اب اسے فائل شو ڈاؤن کا انتظار تھا، اور انتظار کی الٹی گنتی اب شروع ہو چکی تھی۔ سراج سلطان نامی عالی شان عمارت میں جشن کا سا سما تھا۔ دونوں باپ بیٹے جیت کے جشن میں مست تھے۔ آخر کو ان کے ہاتھ برسوں بعد یہ خوشی لگی تھی، کیوں نہ مناتے؟ آہستہ آہستہ کر کے سارے بیچ کے کانٹے ان کی راہ سے نکل رہے تھے۔ پہلے سمیع جو فاکسی کا بایاں ہاتھ تھا، پھر باس جو ان کے سربراہ تھے، اور اب باری تھی اس کی جو ان سب سے طاقتور تھی۔ کسی کو آگاہی تھی، بازی الٹ دینے کی تیاری مکمل تھی۔ ہادی نے مہرون رنگ کی شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے ساتھ بیٹھے باپ کو دیکھا۔ آنکھوں میں چمک تھی، پھر
پھر بتائیں آخری کھلاڑی کو کب راستے سے ہٹانا ہے۔ سراج نے جھک کر کانچ کی میز سے مشروب اٹھایا، پھر اسے ہاتھ میں پکڑے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ ہمیں اگلا قدم بھی بہت پھونک کر رکھنا ہوگا، وہ بہت چالاک ہے۔ گلاس سے ایک گھونٹ بھرا، پھر بات دوبارہ شروع کی۔ ہادی خاموشی سے دیکھے گیا تھا۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آتا کہ وہ کیسے اتنی آسانی سے باتوں میں آ گئی، حیرت ہے۔ گلاس واپس میز پر رکھا اور ہاتھ باندھے تھے۔ جو بھی ہے بابا، اب بس جلدی کرنا ہوگا، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ اس نے دونوں ہاتھ گھما کر سر کی پشت پر باندھے تھے۔ اسی وقت باہر کچھ شور سا پیدا ہوا۔ سراج نے آنکھیں اٹھا کر اس طرف دیکھا، پھر اچانک ہی کھڑے ہوئے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہادی بھی کھڑا ہوا۔ سامنے سے 2-3 پولیس اہلکاروں کے بھی تابش سیاہ وردی پہنے سر پر کیپ جمائے چلتا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ جیسے ہی ہادی پر نظر پڑی تو چہرہ فک ہوا تھا۔ تابش کو لگا اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، اور اگلے ہی لمحے اسے یقین ہو چلا کہ ہادی وہاں موجود تھا اور جسے اپنا ساتھی سمجھتا تھا، درحقیقت وہ پیشہ ورانہ ملزم تھا۔ وہ کچھ پل رکا، پھر قدم اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ باقی پولیس والے پوری عمارت کی تلاشی لینے کے لیے پھیل چکے تھے۔ کوئی کس کمرے میں گھسا اور کوئی کسی کمرے میں۔ سراج کو شدید غصے نے آن گھیرا۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے تابش بول اٹھا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ دونوں کو انسانی اسمگلنگ کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ سراج تابش کی طرف بڑھے اور آنکھوں میں مصنوعی ایک بے یقینی لیے گویا، نہیں یہ سب جھوٹ ہے، ہم پر سراسر الزام لگایا گیا ہے۔ تابش نے دانت پیستے انہیں دیکھا تھا۔ کیا ان کاغذ پر لکھا ہوا بھی جھوٹ ہے؟ اس نے کاغذات ان کے سامنے کیے تو کچھ دیر کی خاموشی چھا گئی تھی۔ دونوں اہلکاروں نے باپ بیٹے کو پکڑا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے، مگر گرفت مضبوط تھی۔ یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں یہاں ہوں۔ ہادی گرفت سے آزاد ہونے کی ناکام کوشش کرتے دھاڑا تھا۔ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، پلیز میرا یقین کرو۔ اس کی اداکاری قابل تعریف تھی۔ سراج پر حیرتوں کے بہار ٹوٹ پڑے۔ تابش نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، پھر زور سے ہنسا۔ اور تم اپنے اغوا کاروں کے ساتھ بیٹھے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تابش کا اشارہ میز پر پڑے گلاس کی جانب تھا۔ تم جو بھی کہو گے میں اسے عدالت میں تمہارے خلاف ثبوت بنا کر پیش کروں گا، تم اپنا منہ بند رکھنا، اس نے کہا اور آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے سر پر ان کاموں کا بہت بوجھ تھا اور وہ ان فضول کی بکواس میں اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لمحے ہادی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ تابش ہلچل پر برقی رفتاری سے اس کی طرف پلٹا اور جما کر ایک زوردار مکہ اسے مارا تھا، جس کے باعث وہ جھٹکے سے پیچھے کو ہوا۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے تم سے بھاگ کر تو کیا سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ہادی سراج سلطان ساتھ پکڑے پولیس اہلکار درستی سے اسے گھسیٹتے باہر کو لے گئے تھے۔ فوکسی اپنے آفس میں بیٹھی خوشخبری کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ایک دم موبائل کی آواز نے پرسکون ماحول میں خلل پیدا کیا۔ اس نے کال اٹھاتے ہی فون کان سے لگا لیا تھا۔ پیچھے سے کسی آدمی کی آواز سماعت میں گونجی تھی، میڈم مبارک ہو، آپ ایک بار پھر جیت چکی ہیں۔ یہ خبر سنتے انگ انگ جھوم اٹھا تھا، جسم ہلکا پھلکا ہوا۔ موبائل واپس میز پر رکھا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر ہنستی تھی۔ پہلی بار اچھا کام کیا ہے تابش الوی، مجھے اچھا لگا۔ برسوں بعد اس نے خود کے علاوہ کسی کو سراہا تھا، سراہا بھی اسے جو اس کا دشمن تھا۔ اسے اچھا لگا ایک بیوقوف دشمن کو رستے سے ہٹانے کے لیے دوسرے انتہائی بیوقوف دشمن کا سہارا لینے میں کتنا مزہ آتا ہے، دل کو کتنی تسکین ملتی ہے، وجود اپنی عقل اور ذہانت کے غرور سے سرشار ہو جاتا ہے۔ تیز ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی۔ بمشکل بال جو کان سے ارسے ہوئے تھے چہرے کے اطراف میں پھیل گئے۔ وہ جو گیلی سڑک کو بنا پلک جھپکائے پچھلے 1 گھنٹے سے تک رہی تھی، کل رات کراچی پر بادل جم کر برسے تھے، جس کی بدولت موسم کچھ خوشگوار ہو گیا تھا، مگر ایک وہ تھی جو اچھے موسم ہونے کے باوجود بھی کچھ پریشان سی تھی۔ حاشر پلنگ پر کتاب ہاتھ میں لیے کب سے اسے دیکھے جا رہا تھا، جسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ فجر کی اتنی خاموشی اسے چبھنے لگی تھی۔ وہ نہیں تھی، کمرہ اداس تھا، وہ سہ لیتا تھا۔ اس کے ہونے پر یہ خاموشی بہت دکھ دے رہی تھی۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے پوچھ لیا تھا، سب ٹھیک ہے؟ اس کی توجہ کا مرکز صرف وہ تھی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگا۔ فجر نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ اپنے آپ کو مصروف دکھانے کے لیے الماری کی طرف بڑھی تھی۔ حاشر کی نظریں اس کے وجود کا طواف کرتی رہیں، مگر آپ کو دیکھ کر لگ نہیں رہا کہ سب ٹھیک ہے۔ فجر خاموش رہی تھی۔ حاشر قدم قدم چلتا اس تک آیا تھا، بازو سے پکڑ کر اسے الماری سے باہر نکالا اور دروازہ بند کیا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ دیکھیں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں فجر؟ وہ ہاتھوں کو بار بار مسل رہی تھی۔ میں ریان اور رانیہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی معصومانہ بات پر حاشر پہلے تو حیران ہوا، پھر گردن پیچھے پھینک کر ہنسنے لگا۔ او میرے خدا! حاشر نے خود کو سنبھالا۔ اس میں اتنی پریشان ہونے کی کیا بات تھی؟ کون سا آپ کو میں روک لیتا؟ فجر نے ہاتھوں کو مسلنا چھوڑا اور اسے دیکھا، جس کے لبوں پر ہنسی ایک بار پھر امڑ رہی تھی۔ فجر نے پھر سے نظریں جھکا لیں۔ مجھے پتا تھا آپ نہیں روکیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔
اس نے اپنی بات مکمل کی اور التجائی نظروں سے حاشر کی بری آنکھوں میں دیکھا۔ حاشر کی مسکراہٹ لمحے بھر میں سمٹی۔ اسے ان دونوں میں اپنی ساری دنیا سمٹی محسوس ہوئی تھی۔ کیا آپ چلیں گے؟ حاشر نے کچھ سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا کر حامی بھری۔ فجر کے لبوں پر تشکر آمیز مسکراہٹ آ بسی تھی۔ پھر خود کو تکتی نظریں دل کو عجیب کیفیت نے آ گھیرا تھا۔ میں ہی کیوں حاشر؟ دوسری بار وہی سوال کرتی نظریں جھکا گئی۔ بس آپ فجر، اور کوئی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے تھوڑی کو تھامتے چہرہ اوپر کیا۔ ایک بار پھر نگاہوں کا ملاپ ہوا۔ فجر مبہم سا مسکرائی تھی۔ حاشر کے لبوں نے طمانینت بھری مسکراہٹ کو چھوا۔ فجر کو اس کی بری آنکھیں ہمیشہ سے پسند تھیں، جن میں ہمیشہ اسے چمک دکھائی دیتی تھی۔ ملاقات سے 4 دن پہلے سورج نے زمین پر رہنے والوں سے اگلے دن آنے کا وعدہ کیا تھا اور اپنے آخری مراحل طے کرنا بادلوں کی جھرمٹ میں غائب ہو گیا۔ پرندے اپنے گھونسلوں میں آرام کی غرض سے چلے گئے تھے۔ ایسے میں وہ سیاہ ہیٹ والی لڑکی اپنی کھڑکی پر آ کھڑی ہوئی۔ ہلکے چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں تو آنکھوں میں جدید سیاہ رنگ کے لینس پہنے نظر آئے۔ ان لینس کی وجہ سے آنکھوں کا اصل رنگ چھپ چکا تھا۔ اب اس کے ہاتھ پر نظر کریں تو وہ فون پکڑے کھڑی تھی، شاید کسی کو کال کرنے کا ارادہ تھا۔ دفعتاً سر سے ہیٹ اتارا اور پھر پیچھے پلنگ کی جانب پھینکنے کے سے انداز میں رکھا۔ اس کے کندھے تک آتے بال واضح ہوئے۔ وہ اب موبائل کان سے لگا رہی تھی۔ گھنٹی کان میں سنائی دی تو پورے وجود میں کچھ عجیب سا احساس سرایت کرنے لگا۔ اس کا مقابل فون اٹھا چکا تھا۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتا اس لڑکی نے بولنے میں پہل کی تھی۔ کیسے ہو تابش الوی؟ مجھے پہچانا تو نہیں ہوگا؟ اپنے کمرے میں موجود تابش کے ماتھے پر شکن ابھری۔ آواز کسی لڑکی کی تھی اور اسی لیے وہ اندازے نہ لگا سکا۔ کون بول رہا ہے؟ پپی سکیڑے پوچھا تھا۔ کان میں ہنسی کی آواز گونجی۔ کیوں نہ ہم ڈائریکٹ مدعے پر آ جائیں؟ اس سوال پر تابش متوجہ ہوا، نہ سمجھی سے پوچھا، کیا کہنا چاہتی؟ فون کرنے والی نے لبوں پر تمسخر سجایا۔ میرے پاس بتانے کو کچھ ایسا ہے جسے تمہیں اشد ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہ ہر حال میں چاہیے۔ وہ پلنگ سے اٹھا اور چکر کاٹنے لگا۔ آخر ہو کون تم؟ پہلے مجھے اس بات کا جواب دو۔ وہ لڑکی ہنسی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے مجھے جاننے کی؟ فی الحال تم اس پر دھیان دو جس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے۔ وہ اپنی کھڑکی سے ہٹی اور پھر کچھ قدم چلتے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تابش نے لب پیوست کیے، غصے سے ماتھے کی رگ ابھری تھی۔ کس کی بات کر رہی؟ لڑکی نے جسم کے اس حصے پر ہاتھ رکھا جہاں کچھ 6 مہینے پہلے ایک گھاؤ ملا تھا۔ کسی کی بدولت؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ تابش کے ذہن پر کسی نام نے دستک دی تھی۔ فاکسی؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ آئینے میں دیکھتی لڑکی کی آنکھوں میں شدید کرب آیا تھا۔ ساتھ ہی کچھ زہر سے لبریز الفاظ بھی کانوں میں سنائی دی۔ چالاک ہو، اتنی آسانی سے سمجھ گئے؟ وہ خاموشی سے اگلے الفاظ کا چناؤ کرنے لگا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا میں اس کی تلاش میں ہوں؟ ابرو چکائے پوچھا تھا۔ مجھے تو بہت کچھ معلوم ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ وہ آئینے سے ہٹ کر پلنگ پر بیٹھی۔ اس بات پر تابش نے ابرو بھینچے۔ تمہاری بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ صاف صاف بتاؤ۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ اونچی ہوئی۔ چلاؤ مت، ورنہ تم اسے ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ گی اور اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنا آخری سکہ بھی کھو دو گی۔ تابش نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ پل کھڑے رہنے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھا پاؤں جھلانے لگا۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور اس سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ لڑکی کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ میں ایش ہوں، ایک راکھ کا ڈھیر۔ وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف آئی، نظر سیدھا حلال چاند پر جمائی۔ تابش اس کی بات کچھ نہ سمجھا مگر پھر بھی چپ رہا۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب فی الحال کے لیے تو میں درگزر کر رہی ہوں۔ اگر پھر بھی تمہیں میرے بارے میں جاننے کی تمنا ہے تو کل مجھ سے ملنا ہوگا۔ ماحول میں کچھ تناؤ پیدا ہوا جسے تابش نے توڑنے کی ٹھانی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، بتاؤ کہاں ملنا ہے؟ چاند کو دیکھتی وہ آنکھیں چمکی تھیں۔ جگہ اس نے فوراً سوچ لی۔ بغیر دیر کیے اس نے تابش کو مطلوبہ جگہ بتائی، وہ جگہ جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ فون کاٹا اور یکسوئی سے حلال چاند کو دیکھنے لگی۔ یہ ملاقات کافی خوشگوار ہونے والی تھی۔ ملاقات سے 3 دن پہلے حلال چاند نے پورے ماحول میں اپنی روشنی بکھیرے رکھی تھی۔ رات کا پہر تھا اور وہ اس 100 سالہ پرانی پارسی کالونی کے ایک سفید مگر دھول سے اٹے چھوٹے سے گھر کے باہر کھڑا تھا، جس کی کھڑکی اور دروازے کھلے پڑے تھے اور اندر پراسرار جھانک رہی تھی۔ اندر اندھیرے کا راج تھا، کھڑکیوں پر جالے لگے تھے، اس پر ہیبت طاری کر رہے تھے۔ اس 100 سال پرانی کالونی کے گھروں کے طرز تعمیر ایسی تھی کہ آج کے دور میں بھی لوگ ایسے گھروں میں رہنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ دراز کھڑکیاں، 2 پٹ کے دروازے جن پر قدیم نقش و نگار تھے، اس کے اوپر روشن دان تھے جو فی الحال کھلے تھے اور جالوں کی تہہ میں چھپے ہوئے تھے۔ کشادہ برآمدے سوکھے دھول زدہ پتوں سے ڈھکے تھے، کسی روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ خوف و ہراس اپنا گھیرا تنگ کرنے لگے۔
وہ موبائل کی ٹارچ زمین پر مارتا چلتا اس سنسان گھر میں داخل ہوا۔ گہری خاموشی نے بسیرا کر رکھا تھا۔ اسی پہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ سر آواز کی تعاقب میں اٹھایا، کچھ پل ٹھہرا، کچھ دیر ٹھہر کر انتظار کیا، پھر واپس چلنے لگا۔ چلتے چلتے ٹارچ کی مدد سے منظر دیکھنے کی کوشش کی، پتوں کے چور ہونے کی مخصوص کڑکڑاہٹ جو اس کے جوتوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا، اندر جانوں کو ہاتھ سے ہٹاتے اندر داخل ہوا۔ دھول کے باعث اسے کھانسی آئی تھی۔ اس کی گرفت اپنی پینٹ کی جیب میں موجود پستول پر مضبوط ہوئی تھی۔ اندر چاروں اور اندھیرے کا بسیرا تھا، ہر شے نے دھول کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ دائیں ہاتھ کے ابتدائی دو کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پستول دونوں ہاتھوں میں تھام کر چہرے کے قریب کیا اور کندھے سے زوردار دروازے پر دھکا دے مارا۔ کمرے کی دھول مٹی نے اس کا استقبال کیا۔ دھول مٹی کی وجہ سے اسے ایک بار پھر کھانسی آ گئی تھی۔ پھر سنبھل کر ٹارچ چاروں طرف پھیری۔ اچانک ہی کمرہ خود بخود روشن ہوا۔ چاروں دیواروں پر کوئلے کی سیاہی سے فاکسی دی فاکس لکھا تھا۔ وہ کمرہ تباہ شدہ حالت کی اصلی مثال معلوم ہوتا تھا، جیسے کسی نے پچھلے کچھ مہینوں سے یہاں قیام نہ کیا ہو۔ کمرے کے بیچ ایک کرسی بھی رکھی تھی جس پر خون کی گہری تہہ جمی تھی۔ اسے یہ دیکھ اکائی محسوس ہوئی۔ عقب سے آواز سنائی دی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اتاولے ہوگے مجھ سے ملنے کے لیے۔ جانی پہچانی آواز تھی جس میں گہرا طنز چھپا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کافی فاصلے پر سیاہ ہیڈ والی لڑکی اپنا چہرہ آدھا چھپائے کھڑی تھی۔ تعجب نے گھیرا تنگ کیا۔ دماغ نے نفی کی لیکن دل نے خیال کی حق میں گواہی دی تھی۔ اس نے سیاہ لیدر کی جیکٹ کے ساتھ کارگو پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ قدم قدم تابش کی جانب بڑھنے لگی، جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے چھپائے نہ چھپتے تھے۔ اسے بہت سی غلط چیزوں کا گمان ہوا، مگر کس کا وہ سمجھ نہیں سکا۔ وہ لڑکی سامنے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی، پھر استہزائیہ انداز میں ہنستی چلی گئی۔ تابش ابرو بھینچے اسے دیکھے گیا۔ نخوت اس کی رگوں میں سرایت کرنے لگی۔ ایش نے سر سے ہیٹ اتار کر مسکراتے اسے دیکھا، ایسے جیسے وہ اسے اپنی طرح راکھ کا ڈھیر بنا دینا چاہتی ہو۔ لڑکی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی لمحے بھر کو اس پر سکتہ طاری ہوا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں کچھ کہنا چاہا، پر بے سود۔ دماغ کچھ بھی کہنے، سننے اور سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے دیکھتی ایش گردن پیچھے پھینک کر ہنسی۔ اس خوفناک ماحول میں ہنسی کسی ڈراؤنے جانور کی آواز کی طرح گونجی تھی۔ تابش اب بھی یقین نہ کر سکا۔ تم؟ ایش اسے بے یقینی سے چھوڑ کر اس خون آلود کرسی کو بڑی یکسوئی سے دیکھنے لگی۔ نگاہوں میں کربناک سا تاثر ابھرا تھا۔ کرسی کو نظروں کے ہالے میں لیے دھیرے سے پوچھنے لگی، کیسے ہو تابش الوی؟ یقیناً مجھ سے مل کر شاکڈ ہو گئے ہوگے۔ وہ کچھ بولنے سے قاصر تھا، بڑے جتن کے بعد بولا تھا، تم زندہ ہو؟ اسٹرینج۔ وہ کچھ لمحے پہلے حواس باختہ سا کھڑا تھا، اب خود کو کسی حد تک سنبھال چکا تھا۔ مجھے یہاں تم سے ملاقات کی امید نہیں تھی۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ باندھے ابرو بھینچے اس کی طرف بڑھا۔ ایش کے لبوں پر گہرا تمسخر بکھرا تھا۔ ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ دنیا والوں کی نظر میں تو میں لمحے بھر کا وقفہ لی مر چکی تھی نا۔ یہ لفظ ادا کرتے اس کے ماضی کی تمام تلخ اور تکلیف دہ یادوں سے، واقعات سے ایک بار پھر ان زخموں سے لہو رسنے لگا۔ تابش ٹھیک اس کے سامنے آیا تھا۔ ہاں، یہ ابھی کچھ دیر پہلے تک کا سچ تھا۔ سچ کہوں تو ابھی بھی مجھے تمہارے زندہ ہونے پر شک ہے۔ وہ پستول پر ہاتھ پھیرتے گویا ہوا، اور اس کے برعکس ایش اسے تیش سے دیکھے گئی۔ کیا ہی خوب ہو کہ میں تمہاری اس پستول کی تمام گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں۔ تابش کا چہرہ ہنوز ویسا ہی رہا۔ جو میرے ساتھ ہوا، اس کرب کا اندازہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے تابش۔ تابش کا چہرہ یکدم تاریک پڑا تھا۔ تم یہاں کیسے ہو؟ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ اس نے قدم کمرے میں موجود ایک کھڑکی کی جانب بڑھائے۔ اندھیر آنکھیں اندھیرے کمرے میں گھل گئی۔ جانتے ہو یہاں کیوں بلایا میں نے؟ ویسے ہی اندھیرے میں خود کو تلاشتی کہنے لگی تھی۔ تابش خاموش رہا۔ یہ جگہ میری بہترین عکاسی کرتی ہے۔ اندھیرا، تنہائی، ہیبت بنجر، یہ سب اب راکھ کا ڈھیر ہے جہاں 100 سال قبل کبھی زندگیاں سانس لیتی تھیں۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ اور میری یہ حالت کیوں ہوئی؟ میں کیسے زندہ ہوں؟ اور میں تم سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ سب بتاتی ہوں۔ تابش نے بیزاری سے اپنے اطراف میں نظر گھمائی۔ وہ ایش کی لمبی تمہید اور بے تکی باتوں سے بیزار ہونے لگا تھا۔ تم نے فاکسی کے ساتھ مل کر فجر کو اپنے پاس بھیجنے کا پلان بنایا تھا۔ تابش کے ابرو سکڑے تھے۔ اس نے آنکھوں میں تیش لیے ایش کو دیکھا۔ ہم دونوں شاپنگ مال گئے، وہاں فاکسی کے آدمی آ گئے، وہ فجر کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے گئے، حالانکہ یہ پلان میں شامل نہیں تھا۔ ایش کے سامنے وہی سب چلنے لگا۔ وہ اس بے رنگ منظر سے ہٹ کر دوسرے میں شامل ہوئی۔
اسے آہستہ آہستہ ہوش آئے تو خود کو انجان جگہ پا کر گھبرا گئی تھی۔ وہ یہاں بالکل اکیلی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، کوئی ہے یہاں؟ اسے اس کمرے میں پھیلے اندھیرے سے خوف محسوس ہوا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ مزید زور سے رونے لگی تھی۔ قدموں کی آواز پر چونکی وہ اپنا رونا بھلائے آنے والے کے قدموں کی چاپ محسوس کرنے لگی۔ وجود جب سامنے آ کھڑا ہوا تو اس نے غور سے دیکھنا چاہا۔ اندھیرا ہونے کے باعث وہ چہرہ نہ دیکھ سکی تھی۔ کیوں چیخ رہی ہو؟ مردانی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ اس کے کہنے کے باوجود اور زیادہ چیخ کر بولی تھی۔ آدمی نے کان پر ہاتھ رکھا۔ میڈم نے کہا تھا اسی لیے۔ اب خاموش رہو، زیادہ بک کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ آدمی ڈرا دھمکا کر چلا گیا تو دوبارہ رونے لگی۔ یوں ہی روتے روتے کب بے ہوش ہوئی معلوم نہ ہو سکا۔ ایش حال میں داخل ہوں۔ میں انگلیوں پر یوں ہی دن گنتے گنتے یہاں آئی۔ اسی دن میرے سامنے اس کی حقیقت کھلی۔ میں نیم مردہ حالت میں کسی بیابان میں تنہا بے سہارا پڑی تھی اور میرے زخموں کو کیڑے لگنے لگے تھے جس کی چنچناہٹ اذیت ناک تھی۔ مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ میں اپنے جسم سے انہیں دور کر سکوں۔ پھر تکلیف تو ایسی تھی کہ میں نے لگاتار موت کی دعا کرنی شروع کر دی۔ مکھی، درد، کیڑے، یہ سب پتہ نہیں کب تک چلا، میں نہیں جانتی۔ جب دو بچے آئے، اس علاقے سے کچھ دوری پر رہتے تھے۔ وہ دونوں کام کے سلسلے میں شہر جا رہے تھے پر انہوں نے ٹھہر کر کئی لمحے دیکھا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور ایک لڑکا تھی مجھے سہارا دے کر اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے۔ ان کی ماں نے پہلے پہل تو ان کو خوب سنائی کہ کام کے سلسلے میں گئے تھے اور یہ کیا منحوسیت گھر لے آئے۔ پھر چیختی پکارتی مجھ تک آئی تھی، میرے زخموں کی دیکھ بھال کی اور اسی نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ بے دہانی میں ہاتھ پیٹ پر رکھا، ایسا محسوس ہوا جیسے زخم ابھی تازہ ہو، چہرے پر تکلیف نمایاں ہو۔ تابش کی طرف پلٹی۔ 5 مہینوں کی طویل اور تکلیف دہ مسافت کے بعد کچھ بہتر ہوئی، لیکن بہتری اس بار کچھ ساتھ لائی تھی۔ اب مجھے صرف انتقام چاہیے، ہر اس شخص سے جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں، اور اب میں صرف اپنی سگی ہوں۔ روز رات کو مجھے نیند نہیں آتی، اس ڈر سے کہ کہیں میں ہار گئی تو۔ پر اب میں اس انتقام میں اتنی اندھی ہو چکی ہوں کہ مجھے اپنا آپ بالکل نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں۔ تحمل سے ہاتھ باندھے اسے دیکھے گئے۔ تابش مضطرب سا کچھ کہنے لگا پر ٹھہر گیا۔ انتقام لوں اور تم نہ ہو تو کیسا مزہ؟ تابش، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا دشمن بھی وہی ہے جو میرا ہے۔ تابش نے سر دائیں جانب پھیرا۔ مجھے تمہارا یقین کیوں ہوگا؟ کیونکہ میں تمہارا یقین کیوں کروں؟ کیونکہ تم تو ابھی اسی کے ساتھ تھی نا۔ اب یہ دھوکہ کیوں؟ ایش اس کی طرف آئی تھی۔ میں ایک بات سمجھ گئی ہوں، اس دھندے میں وفاداری نہیں ہوتی بلکہ قدم قدم پر غداری ہے۔ اب اس کے چہرے پر کوئی تکلیف دہ تاثر نہیں تھا، اب وہ مطمئن تھی۔ تابش کا انداز اب بھی ویسا رہا۔ تم بتاؤ فاکسی کون ہے؟ اس کا اصل نام کیا ہے؟ ایش نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو سرخ ہو رہے تھے۔ صبر کرو تابش، جب یہاں تک لائی ہوں تو میں تمہیں خود اس تک لے کر بھی جاؤں گی، مگر ایک شرط ہے میری۔ ہاتھوں سے نظر ہٹا کر اسے کچھ باور کرواتی نظروں سے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کی اگلی بات کا انتظار کرنے لگا۔ تمہیں میرے بنائے گئے منصوبے پر چلنا ہوگا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم کافی جلد باز انسان ہو۔ تم نے جلد بازی میں کافی کام خراب کیے ہیں، لیکن میں اس معاملے میں جلد بازی اور جذباتی پن بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ اور دوسری بات، اس منصوبے کے متعلق میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ امید ہے کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ ایش اب کمرے میں چکر کاٹنے لگی، کبھی دائیں تو کبھی بائیں۔ اس سب کی وجہ تابش ہاتھ باندھے ہم کلام ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا، قدم قدم پر غداری ہے ادھر۔ لیکن اگر بیچ راستے میں تم نے راستہ بدل لیا تو؟ تابش کی بات پر وہ چلتی رکی، چہرے پر تناؤ حائل ہوا۔ فکر مت کرو، سب کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں انتقام ہر حال میں لوں گی، کچھ بھی ہو جائے۔ تابش نے سر اس بات میں ہلا دی۔ ٹھیک ہے، پھر بتاؤ کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ ایش نے بہت صبر سے اسے دیکھا تھا، پھر اپنا پلان دہرانے لگی۔ ملاقات سے 2 دن پہلے رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، سورج بادلوں کی اوٹ سے جھانکنے لگا۔ گھنے جنگلات میں بسے جانور گہری نیند سے ڈوبے تھے، ہر سو خاموشی تھی۔ پرندے گھونسلوں سے نکل کر پرواز کرنے لگے تھے۔ پرندوں کو جیسے اپنے غذا ڈھونڈنے کی جلدی تھی، تو وہ ایک وہ تھی جو اس سفید عمارت کے آگے کھڑی تھی جو کبھی ان کا قیمتی اثاثہ ہوا کرتی تھی، مگر اب یہ ایک کھوکھلی عمارت رہ گئی تھی۔ فاکسی نے درکندر رکھے اور عمارت کے کونے کونے کو بڑی فرصت سے کھڑی دیکھنے لگی۔ عمارت میں اندھیرے کا راج کیا ہوا تھا، فاکسی نے اسے روشن کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ اس کی اندھیروں سے رفاقت برسوں پرانی تھی۔ بچپن میں جب وہ باس کے ساتھ آتی تھی تب بھی اسے معلوم نہیں تھا کہ مستقبل میں وہ اس کی مالکن قرار دی جائے گی۔ بچپن کے نام پر وہ نہ جانے کیا کیا تھا جو یاد نہ آیا تھا۔ اس کی ماں کا اچانک قتل، باس کا زبردستی اسے سیاہ دھندے میں لانا، تمام زخم، اور پھر نہ جانے کیا کیا۔
ماسک چہرے سے جدا کیا، اسی وقت آنسو چھلک کر زمین پر گرا۔ آج وہ رو سکتی تھی، یہاں کوئی انسان نہیں تھا جو اس کے رونے پر حیرت کا اظہار کرے۔ کچھ ہی دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ اپنی کمرے میں داخل ہو گئی، دروازے کو لاک کیا اور پھر سیدھا الماری کے جانب بڑھی تھی۔ الماری کھولتے ہی اس کی نظر ایک تصویر کی جانب اٹھی، اسے دیکھتے جیسے وجود میں کوئی طاقت آبسی ہو۔ تو وہ الماری میں سے تمام ضروری اشیاء سمیٹنے والی اپنے اصل گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ وہ الماری میں سے تمام ضروری اشیاء سمیٹتے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھڑی نے سوئیوں کو آگے گھسیٹا اور ہر طرف اجالا ہونے لگا۔ وہ اپنے گھر آ چکی تھی اور اس وقت اپنے پلنگ پر بیٹھی ان چیزوں پر نظر ڈال رہی تھی جب کمرے میں لگے کیمرے نے اپنے ہونے کی توجہ دلائی تھی۔ یہ مناظر سفید عمارت کے تھے۔ وہ ماتھے پر شکن لیے اٹھی اور اس کے سامنے بیٹھے مناظر دیکھنے لگی تھی۔ سب سے پہلے تو اس کی نظر مین ڈور والے کیمرے پر پڑی جہاں پولیس اپنی پوری نفری کے ساتھ جمع تھی۔ دوسرے کیمرے پر نظر پڑی تو منظر لاؤنج کا تھا۔ سفید عمارت روشنی سے جگمگ کر رہی تھی۔ سامنے ہی اسے پولیس وردی میں تابش دکھائی دیا تھا۔ لبوں پر جاندار مسکراہٹ پیدا ہوئی، آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی تو لبوں پر مسکان۔ واہ تابش، تم مجھ سے ملنے کے لیے اتنے بے چین ہو گئے، مجھے آج پتہ چلا۔ ہاتھ گال پر جمائے وہ بس اسے دیکھ رہی تھی جو اب کچھ پولیس اہلکاروں کی تلاشی لینے کی ہدایت دے رہا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی مگر آنکھیں اب بھی اسی پر تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو میں نے تمہیں مارنے کے لیے بہت ساری پلاننگ کرنی ہے۔ یہ بھی تو سوچنا کہ کون سی ایسی جگہ پر تمہیں مارا جائے جہاں تم انسانوں کو تو دور کتوں کو بھی نہ ملو۔ اسے اپنے کمرے میں چھوڑ کر اپنے قدم تابش کی طرف بڑھاتے جہاں وہ لاؤنج میں کھڑا ایش کو پیغام بھیج رہا تھا۔ تمہارے کہنے پر یہاں تو آ گیا ہوں مگر یہاں کچھ بھی قابل اعتراض نہیں۔ گہری سنجیدگی اس کے چہرے کی زینت تھی اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ نہیں ملی تو مل جائے گی، تم بس وہ کرو جو تمہارے اور میرے درمیان طے پایا تھا۔ پیغام پڑھ کر اسے شدید غصہ آیا مگر یہاں وہ غصہ دکھا کر اپنا کام نہیں خراب کر سکتا تھا، اسی لیے کچھ برداشت کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ سر جھکائے کھڑا کچھ لکھ رہا تھا جب ایک پولیس والا آیا تھا۔ سر پوری عمارت چھان لی ہے مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے کسی نے یہاں آ کر صفایا کر دیا ہوگا۔ تابش نے گہری سانس باہر کو خارج کی، وہ کافی تھکا ہارا بھی لگ رہا تھا۔ مجھے خود بھی ایک نظر مارنی ہوگی، میں اس موقع کو گنوا نہیں سکتا۔ تب تک تم لوگ ایک بار پھر تلاشی لو۔ کافی دیر تلاشی لینے کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ تابش واپس لاؤنج میں آیا اور پھر یوں ہی بےتاب نظریں کافی اونچائی پر لگے کیمرے تک گئی تھی۔ قدم قدم چلتا اس تک آیا، گردن کو پہلے دائیں پھر بائیں جانب گھما کر کیمرے کو دیکھا۔ اچانک اس کی ہنسی سے سارا لاؤنج گونج اٹھا تھا۔ آنکھوں کے کنارے آئے پانی کو صاف کیا۔ بہت جلد فاکسی، بہت جلد ہم روبرو ہوں گے، سپاٹ چہرے سے کیمرے کو دیکھتے کہا اور پھر لبے لبے ڈگ بھرتا ہوا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ فاکسی اپنے کمرے میں بیٹھی سارے منظر کو بڑے مزے سے دیکھ رہی تھی، لبوں پر مسکراہٹ اب بھی رقصاں تھی۔ تم لوزر ہو تابش، لوزر، ہر بات کی طرح اس بار بھی میں تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گی۔ ہر بات کی طرح اس بار بھی میں تمہیں مات دوں گی اور موت بھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ تابش کی نظروں سے متاثر ہو رہی تھی اور پہلی بار ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ خود دلاسا دے رہی تھی۔ ملاقات سے ایک دن پہلے تابش اگلے دن ایش کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھا، کارگو پینٹ کے ساتھ وسطی شرٹ پہنے۔ وہ اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے سوچ میں گم تھے۔ اچانک تابش کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا تو وہی نمبر تھا۔ تابش اور ایش کی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ تابش نے کال اٹھا لی۔ تابش، او تابش، مجھے لگا تھا کہ ہماری ملاقات میں ابھی نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے، پر تمہارے انداز تو بڑے نرالے ہیں۔ اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ دونوں خاموش رہے۔ ایش صوفے پر تھوڑا آگے کو ہوئی، وہ جواب طلب نظروں سے تابش کو دیکھنے لگی۔ موبائل اسپیکر پر تھا اسی لیے ایش آرام سے سن سکتی تھی۔ تابش بولنے کے لیے تیار ہو؟ میرا انداز کا اگر جو تمہیں پتہ لگ جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور فی الحال میرا دل ہے کہ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو۔ فاکسی کے ہنسنے کی آواز اس پورے کمرے میں گونجی تھی۔ چلو اس بےتابی کو قرار بخشتے ہیں۔ فاکسی اپنے پلنگ سے اٹھی اور کھڑکی سے نظر آتے گھنے درخت کو بڑی فرصت سے دیکھا تھا۔ آؤ قصہ تمام کرتے ہیں۔ تمہارے پاس جلد ہی لوکیشن موجود ہوگی، لیکن یاد رہے اپنی بات کے اختتام پر خود ہی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ تابش اس کی اگلی بات کے لیے انتظار کرنے لگا۔ عجیب ہال سے اٹھنے لگے تھے۔ تم اکیلے آؤ گے، نہ تمہاری پولیس ہونی چاہیے نہ کوئی دوست۔ تابش نے ایش کی جانب دیکھتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں۔
وہ کال منقطع کرنے لگا جب فوکسی اچانک بولی، امید ہے ہماری یہ ملاقات تم تاحیات یاد رکھو گے۔ تابش کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون یہ ملاقات یاد رکھتا ہے، میں یا تم۔ فوکسی کی نظریں اب بھی جنگل پر تھیں، مگر اس کے لبوں پر تو کچھ اور رقم تھا۔ تابش کو اب شدت سے انتظار تھا فوکسی سے ملنے کا۔ آخرکار طویل عرصے کے بعد وہ اس کی پکڑ میں آنے والا تھا۔ فوکسی فون رکھتے ہی وہ ایش سے ہم کلام ہوا تھا۔ میں اکیلے جاؤں گا۔ ایش نے اس کی تردید۔ تمہارا اکیلے جانا درست نہیں۔ ایش کو اس کی بات پر طیش آیا تھا۔ وہ بہت خطرناک ہے، اسی لیے ہمیں ساتھ جانا ہوگا۔ تابش کو غصہ آیا۔ میں نے کہا نا کہ میں اکیلے جاؤں گا، تو اکیلے ہی جاؤں گا۔ میرا تجربہ تم سے کہیں زیادہ ہے۔ ایش کو لگا یہ ایسے نہیں مانے گا، اسی لیے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھانے لگی۔ تم مجھ سے نہیں ملے مگر میں ملی ہوں، وہ ایسی نہیں جتنی بنتی ہے۔ تابش لفظ بنتی ہے پر چونکا تھا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ وہ لڑکی ہے؟ اس نے ایبرو اٹھائے پوچھا تو ایش پہلے تو اسے دیکھنے لگی جیسے دماغ چل گیا ہو، پھر ایک دم ہنسی کی چھنکار سنائی دی۔ دنیا میں بے وقوف لوگ دیکھے تابش الوی، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ وہ تمہیں پاگل بنا رہی اور تم آسانی سے بنتے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ کیسا گیم کھیلا تھا اس نے۔ ایش نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ برے برے منہ بنانے لگا۔ اس نے صبر کے گھونٹ بھرے۔ اگر وہ لڑکی ہے تو لڑکیوں کو ہی کیوں نشانہ بناتی ہے؟ تابش گہرے اضطراب کے عالم میں پوچھنے لگا تو ایش تڑک کر بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتی آئی ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے تو وہ دنیا کی ہر لڑکی پر ظلم کر سکتی ہے۔ تابش صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور مضطرب انداز میں چکر کاٹنے لگا۔ کب سے دماغ میں ایک سوال گونجے جا رہا تھا۔ ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر وہ لڑکی ہے تو میرے ساتھ لڑکا بن کر بات کیوں کرتی ہے؟ اس نے چلتے چلتے سوال پوچھا تھا۔ ایش نے ٹانگ پر ٹانگ دھری اور اس کی طرف منعطف ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی ہے تم اسے لڑکا سمجھتے۔ تابش رکا تھا۔ ذہن کے در پر ان الفاظوں نے دستک دی تھی جو اس نے حسن سے کہے تھے، پھر صوفے پر سے چابی اٹھائی اور یہ جا وہ جا۔ ملاقات۔ اندھیری رات کی سیاہی اس جگہ غالب آنے لگی تھی۔ سڑک کے ارد گرد لمبے قد آور درخت اپنی جڑیں مضبوط کیے شان سے کھڑے تھے۔ پتھریلی سڑک پر مصنوعی کمکمے جل کر بدم ہونے لگے تھے۔ کسی زی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ ارد گرد زمین بوس پتوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا سالوں سے یہاں کسی کا گزر نہ ہوا۔ ایسے میں دو سیاہ گاڑیاں آمنے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہیں، جن میں سے دو نفس اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ سیاہ گوتھی کوٹ پہنے لڑکی نے زمین پر قدم رکھا۔ آج اس کا چہرہ ماسک سے پاک تھا۔ کچھ قدم چل کر گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے مقابل کھڑے سفید آدھے آستینوں والی شرٹ پہنے شخص کو دیکھا، جو اپنی گاڑی سے نکل کر اس کے انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ دونوں کے مابین کچھ خاموشی حائل رہی۔ دونوں بغیر پلکے جھپکائے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سفید شرٹ والے نے پینٹ کی جیب سے جھانکتی پستول پر ہاتھ رکھا۔ گوتھے کوٹ والی لڑکی کے لبوں پر سب دیکھتے مسکراہٹ ٹھہری تھی، ایک محظوظ سی مسکراہٹ، جیسے وہ جانتی ہو اس جیب میں کیا ہو سکتا ہے۔ مصنوعی کمکموں کی مدد سے دیکھیں تو لڑکی کے لب ہلتے ہوئے نظر آئے۔ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم آ جاؤ گی۔ اس کی آواز میں گہرا تمسخر تھا۔ اس شخص کی آنکھیں رات میں کچھ الگ ہی کہانی بیان کر رہی تھیں۔ قریب سے دیکھا جائے تو ان میں درد بنھا تھا، ایسا درد جو اس کے مقابل کھڑے وجود سے بھی آشنا تھا۔ تمہاری پکار پر میں کب نہیں آیا؟ آنکھوں سے نکلتی نمی کو واپس اندر کی طرف دھکیلتے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا ہو۔ لڑکی کے لبوں پر پھر مسکراہٹ رنگی، پھر دھیمی آواز میں کچھ کہا۔ ہواؤں کے دم سے آواز اڑتی بادلوں میں جا پہنچی تھی۔ آؤ تابش، تم اتنے بیوقوف نکلو گے اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ تابش کو محسوس ہوا جیسے کسی نے تیز آری سے دل کو ہزار ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ چہرے پر تکلیف گزری مگر سامنے والی کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنی دھن میں کہے گئی۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اتنی آسانی سے میرے بچھائے جال میں آ جاؤ گے۔ میں تو تمہیں عقل مند انسان سمجھتی تھی۔ تابش پھیکا سا مسکرا دیا۔ مجھے معلوم ہوتا فوکسی کے پیچھے تم ہو تو اسی وقت تمہیں گرفتار کر لیتا۔ فوکسی کا فلک شگاف کہکا اس اندھیرے ماحول میں سنائی دیا تھا۔ اتنا آسان کھیل سمجھا ہوا تھا۔ فوکسی تمہارے جیسی نہیں جو دوسروں پر اندھوں کی طرح اعتماد کرے۔ تم لوزر تھے تابش، ازل سے تم ایک لوزر تھے، مان بھی جاؤ اب۔ اس کی شخصیت پر ایک اور بار تابش نے خود کو سخت کچھ کہنے سے روکا تھا۔ موٹیاں زور سے بھینچ کر اندر امٹتے اشتعال کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کی۔ فوکسی نے اس کے پورے وجود پر نظر گھمائی، پھر لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آج تمہاری حالت دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اپنی بات جاری رکھی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی مجھ سے محبت کر کے۔ انگلی سے اس کے سینے پر دستک دی۔ تابش کو اس لہجے سے تکلیف ہو رہی تھی کہ لہجہ اس کے لیے بالکل انجانا تھا۔ بے چینی سے پہلو بدلا۔ جب تم نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا تب مجھے تمہارے اوپر غصے کے ساتھ ساتھ ترس بھی بہت محسوس ہوا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ کچھ پل اس کی ہزل آنکھوں میں دیکھے گئی جن میں جہاں بھر کی افسردگی تاری تھی۔ ترس اس لیے کیونکہ تم نے اس انسان سے محبت کی خواہش کی تھی جو خود کسی اور سے محبت کا خواہش مند تھا،
اور غصہ اسی لیے کہ تمہاری وجہ سے میں اپنی محبت حاصل نہ کر سکی۔ اسے اپنی آخری بات پر گہری چبھن محسوس ہوئی تھی۔ اگر تم فجر کو اس دن نہ بچاتے تو آج حاشر ہر حال میں میرے ساتھ ہوتا، میں کسی بھی طرح اسے حاصل کر لیتی۔ تابش کو اتنی تکلیف شاید کبھی نہ ہوئی ہوگی جتنی آج اس کے جملوں سے ہو رہی تھی۔ آج وہ لڑکی ایک بار پھر کسی اور کے لیے اظہار محبت کر چکی تھی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اس کے قدموں میں جان ختم ہونے کے مراحل پر تھی، اسی لیے وہ پاس کھڑی گاڑی کے بونٹ سے ڈیک لگائے کھڑا ہوا۔ محبت اگر اتنی آسانی سے حاصل ہو جاتی تو آج میں 7ویں آسمان پر ہوتا۔ فاکسی کی آنکھوں کی طرف جھانکا جو ہر احساس سے آ رہی تھی۔ میں نے کہا نا کہ میں فاکسی ہوں، اور فاکسی کسی بھی طرح اپنی محبت حاصل کر لیتی اگر تم بیچ میں نہ آتے۔ آج اگر وہ اس فجر کے ساتھ ہنسی خوشی شادی شدہ زندگی گزار رہا تو وہ صرف تمہاری وجہ سے۔ کاش تم ہوتے ہی نہ تابش۔ وہ ایک دم سے چیخی تو ماحول میں چھائی ویرانی میں خلل پیدا ہوا۔ تابش کے اعصاب پر غصہ سوار ہونے لگا۔ اپنی محبت سے اپنی شخصیت پر ٹھیس کھا کھا کر اس کی روح نے چاہے جانے کی بھیک مانگی تھی، لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ تابش اس سے بھیک مانگے یا پھر اس پر غصہ کرے تاکہ وہ کھل کر خوش ہو سکے، پر اب نہیں۔ وہ تمہاری قسمت میں تھا ہی نہیں، اسی لیے۔ تابش سینے پر ہاتھ باندھے اسے چہرے پر اطمینان لیے دیکھے گیا۔ فاکسی کو تابش کے چہرے پر کرب دیکھنا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کی جانب بڑھی، ہاتھ کوٹ کی جیب میں موجود چھری پر جمع تھا۔ بند کرو یہ بیکار باتیں، مجھے کسی قسمت کے ہونے پر یقین نہیں۔ چاقو نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ تابش کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا، اسے واقعتاً مزہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، نظریں چاقو پر تھیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس راہ غیر کو کیوں چنا؟ فاکسی کو یکدم شروع سے آخر تک اپنا کربناک ماضی یاد آیا تھا۔ میرا تم سے ایسا کوئی تعلق نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں۔ آنکھوں میں سوال تھا۔ کبھی تو دوستی تھی ہم میں، اسی خاطر۔ نظروں کے احاطے میں صرف اس کا چہرہ تھا۔ فاکسی کا چہرہ بے چین ہوا۔ کیا پھر تم میرے کیے ان تمام جرائم پر مجھے قانون کے حوالے کرو گے؟ وہ تلخ انداز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی میں وہ بات نہ تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ کچھ بدلاؤ تھا، گہرا اور واضح بدلاؤ۔ وہ تو کروں گا ہی، مگر مجھے جاننا ہے کہ تمہیں ایسا بننے کے لیے۔ انگلی سے اس کے وجود کی طرف اشارہ کیا۔ کس نے بننے پر مجبور کیا؟ فاکسی نے لبوں کو سختی سے جمائے رکھا۔ انداز میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ میرے باپ نے۔ اس کے لب آہستگی سے ہلے۔ تابش کی نظروں نے اس کے چہرے کا طواف کیا۔ وہاں کسی گہرے زخم کا ادراک ہوا۔ وہ اس کی کہانی سننے کے لیے تیار تھا۔ میرا باپ مجھے دھوکے سے لے کر گیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے لڑکی کی کٹی ہوئی لاش دیکھی، آنکھیں بند کی تو خود کو اسی منظر میں پایا۔ سب کچھ وہی دہرائے جانے لگا۔ سر جھٹکا، پھر آنکھیں کھولی اور چاقو پر گرفت مضبوط کی۔ تابش نے ٹیڑھی نظریں چاقو پر جمائیں۔ اس کے بعد سے میری زندگی بدل گئی۔ میں وہ نہیں رہی جو میں تھی، بلکہ وہ بن گئی جو اب ہوں۔ ایک ایسی انسان جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ تابش نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ دکھ میں مبتلا نظر آئی تھی۔ فاکسی نام اپنانے کے بعد مجھ میں بہت تبدیلیاں آئی تھیں۔ میں ہر وہ کام کرنے لگی جس کا سوچا بھی نہیں تھا۔ لبوں پر اب کے مسکراہٹ نے اپنا ڈیرا جمایا تھا۔ وہ 2 قدم چل کر تابش کی نظروں کے سامنے آئی تھی۔ بہت قتل کیے ہیں، اتنے کہ اب تو گنتی بھی بھول چکی ہوں۔ جب بہت ساری طاقت حاصل کر لی تب میرے پاس دارالامان آ گیا۔ یہ میری ماں کا دیا ہوا تحفہ تھا جسے میں نے ہمیشہ سینے سے لگائے رکھا۔ اس میں بھی میری زندگی میں بہت اچھا رول پلے کیا۔ میں نے اس حقیقت کو کبھی کسی پر آشکار ہونے ہی نہیں دیا، حتیٰ کہ یہ تک چھپایا کہ وہاں کون سا کام ہوتا ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے جو میں بتانا نہیں چاہتی۔ ہم لوگ اندر سے کچھ اور تھے اور باہر سے کچھ اور وہاں میں وہ صفا بنی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی، معصوم بھولی بھالی، لوگوں سے پیار محبت کرنے والی۔ پھر ایک دن وہاں ہبا آ گئی اور آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ میرے سیاہ کاروبار میں شامل ہوتی گئی۔ اس بیچاری کو تو معلوم بھی نہ تھا کہ فاکسی کے پیچھے میں ہوں۔ اس کی نظر میں فاکسی ایک الگ مخلوق تھی اور صفا الگ۔ جب اس کے آخری وقت میں نے اس پر عنایت بخش کر اپنا چہرہ دکھایا، موت سے پہلے، اس کا چہرہ تو دیکھنے لائق تھا اس وقت۔ بیچاری، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کی آپی ہی فاکسی نکلے گی۔ لبوں پر دھیمی مسکان سجائی۔ کچھ دیر گہری خاموشی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ فاکسی اسے دیکھتی رہی، جو اب بھی اسے نظریں چرا رہا تھا، لیکن وہ ہبا کا سن کر حیران ہوا تھا۔ اگر تم نے ہبا کو خود قتل کیا ہے تو اس دن میرے سامنے رونے کی کیا ضرورت تھی؟ فاکسی کو معلوم تھا وہ اس طرح کا سوال ضرور کرے گا۔ مجبوری تھی۔ دونوں اداکاری مسکراہٹ سے لبریز لہجہ اپنایا تھا۔ تابش کو سینے میں درد بڑھتا محسوس ہوا، ایسا درد جس سے وہ پچھلے 2 ماہ سے روشناس تھا۔ آنکھوں سے بہتی نمی کو صاف کیا اور پھر اب کے باضابطہ طور پر اسے دیکھنے لگا۔ اور فجر، ان کا کیا قصور تھا؟ تم نے کیوں ان سے ان کا بیٹا چھینا؟ کہا تو ہے حاشر کو پانے کی خاطر کچھ بھی۔ تابش کچھ پل اسے دیکھے گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قتل تو میں لاتعداد کر دوں اگر انعام میں حاشر مل جائے۔ اپنی بات کہتی وہ مڑ گئی تھی۔ تابش حیرانی سے اسے دیکھے گیا۔ اس نے ایک بچے کا قتل کر دیا تھا اور وہ لاتعداد کرنے کی جرات رکھتی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ سیدھا ہوا اور اس کے سامنے آدھے فاکسی کے دونوں کندھوں پر گرفت مضبوط کرتے غصے سے کہا، تمہاری نظر میں ایک بچے کا قتل عام ہے؟
उसे यकीन करने में दुश्वारी हो रही थी। फॉक्सी ने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और आंखों में आंखें डाली थी। तुम्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए मिस्टर ताबिश अरबाज एलवी। मैं चाहे किसी बच्चे का कत्ल करूं या किसी जानवर का, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। वो तैश लिए उसे देखे गया और उसके बरक्स वो बेजारी से उसे देखे गई। और मैं, इस सब में मेरा क्या कसूर था? तुमने मुझे क्यों इस्तेमाल किया? बेख्तियार पूछ बैठा था। गहरी रात होने की वजह से उसकी आंखों में बसा दर्द कोई नहीं देख सकता था। फॉक्सी हंसी और अब के हंसती ही चली गई। वो भी उसी के अंदाज में ज़मीन पर बैठी। क्योंकि तुम फॉक्सी के पीछे पड़ गए थे इसीलिए। लेकिन तुम तो सदा के ढेठ, बल्कि नहीं, मेरी बात नहीं मानी और कूद पड़े मैदान में। हीरो जो बनना था। ताबिश ने जख्मी नजरों से उसे देखा। अब के सकून फॉक्सी को मिलने लगा था। यानी तुमने वो सब जानबूझकर किया था? फॉक्सी ने इस बात में सर हिलाते चाकू पर नजर डाली जो रात के घुप अंधेरे में चमक रहा था। बिल्कुल। आखिर मिला क्या इस सबको करने के बाद? चमकती आंखों से हिलाल पर नजरें जमाई। वो जो दुनिया की सबसे कीमती शय है, ताकत। ताबिश कुछ पल उसकी आंखों में देखे गया, फिर अपनी जगह से उठा। वो अब के उसे पुष्ट किए खड़ा था। मुझे ये बताओ कि क्या मिला मासूम बच्चों की जान लेकर? सफा तुम इतनी सफाक कैसे हो सकती? फॉक्सी की आंखें गुस्से की तपिश से सुर्ख नजर आने लगी। वो भी उठी और उसके सामने जा खड़ी। किसी ने फॉक्सी की मासूमियत का ख्याल नहीं किया, अब फॉक्सी भी नहीं करेगी। आवाज आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ऊंची होने लगी। तो क्या हो गया? बदला हो गया पूरा तुम्हारा? इंतकाम की जंग में इन बच्चों का क्या कसूर था? ताबिश की आवाज भी ऊंची हुई थी। वो तेज तेज सर हिलाने लगी। मुझे नहीं मालूम। जब मेरे साथ वो सब कुछ हो सकता है तो हर किसी के साथ हो सकता है। मैं दुनिया के बच्चे बच्चे को मौत दूंगी। फॉक्सी का तनफ्फुस अब के तेज होने लगा। आंखों में आग के शोले भड़कने लगे। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी अपनी किस्मत थी। ताबिश ने खुद को काबू किया, वरना उसका दिल कर रहा था वो कुछ कर डाले। नहीं, ये मेरी किस्मत नहीं थी। मेरी किस्मत तो वो थी जो मैं चाहती थी। ये तो जबरदस्ती मेरी किस्मत बनाई गई। फॉक्सी की आंखों में आंसू चमके, मगर उसने बेदर्दी से उसे साफ किया। कुछ पल के लिए ताबिश को उस पर तरस आया। उसका दिल किया कि वो उस लड़की से उसके सारे दुख अपने सर ले ले या फिर उसके सारे गुनाह मिटा दे। मगर इस वक्त ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस लड़की से जुर्म हुआ था और वो मुजरिमों को यूं नहीं छोड़ा करता। उसने कदम अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ाए, दरवाज़ा खोला, खुद झुककर उठाया और फिर सीधा होकर फॉक्सी को देखने लगा। फॉक्सी की नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो वो तल्खी से हंसी थी। ताबिश अब की उसकी जानिब आया और वही चीज़ उसके चेहरे के सामने की। चांद की रोशनी में झांके तो वो एक हथकड़ी नजर आई थी। मैं तुम्हें तुम्हारे तमाम एतराफ़ करता जराइम की बुनियाद पर गिरफ्तार करता हूँ। फॉक्सी ने उस चीज़ को देखा, फिर अपनी चाकू उसके सामने की। इससे कबल कि तुम मुझे ये पहनाओ, मैं तुम्हारे सामने कुछ नए एतराफ़ करना चाहती हूँ। मालूम है सुनकर तुम्हें तकलीफ होगी, मगर क्या करूँ, बताना भी ज़रूरी है। ताबिश को कुछ खतरा लाहक हुआ। दूसरे हाथ से पैंट की जेब से बंदूक निकाली, पर देर हो चुकी थी। फॉक्सी ने एक ही झटके में चाकू उसके पेट में पेवस्त किया। ताबिश की कराह सारे में गूंज उठी थी। चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया हुए। फॉक्सी उसे दर्द से तड़पता देख चाकू को मजीद घुमाया। ताबिश को अपना सर घूमता महसूस हुआ और वो ज़मीन बोस हो गया। सुरखमाया जिस्म से निकलकर ज़मीन पर फैलने लगा। फॉक्सी इस खून को देखकर खुश हुई। अब के खून से गहरी दोस्ती हो चुकी थी। ताबिश का जिस्म हल्के हल्के अपनी ताकत खो रहा था। वो पेट के बल झुका और गहरी सांसें लेने लगा, जो कि मुश्किल आ रही थी। उसके हाथ से बंदूक छूटकर गिरी थी। पहला एतराफ़, तुम्हारे बाप का कत्ल मेरे बाप कामिल ने किया था। ताबिश के वजूद ने हरकत करना छोड़ दी। गुलाबी आंखों से आंसू रिसने लगे। उसने बंदूक के लिए हाथ आसपास मारा। उसे अपना दर्द भूल गया था। क्या वो सच कह रही थी? उसने उठना चाहा, मगर जिस्म में इतनी ताकत नहीं बची कि हार कर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। और दूसरा, तुम्हारी हीरोइन के साथ जो हुआ वो सब मैंने ही करवाया था। ताबिश की आंखें मजीद फैली। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया था। क्या उसने सही सुना था? वो भी बेयकीन नजरों से सामने खड़े वजूद पर नजरें गाड़े हुए था, जिसके चेहरे पर अब गहरी मुस्कुराहट थी। झटके से लड़की ने चाकू उसके जिस्म से जुदा करना चाहा, पर उसने हाथ से थाम लिया। और याद रहे, अगर कभी आप पर कोई चाकू या फिर किसी भी चीज़ से आपके पेट पर वार करे तो अपनी पूरी जान लगा दें, मगर चाकू को निकालने ना दें, क्योंकि चाकू का खोपे रहने से ज़्यादा खून नहीं बहता जितना निकल जाने के बाद बहता है, और आपका सरवाइव करना इतना ही मुश्किल हो जाता है। उसे ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था। सबक याद आ गया। सफ़ा उसके जिस्म पर लातों की बारिश करने लगी। ताबिश ने सफ़ा का हाथ मजबूती से थामे रखने की कोशिश की। बेख्तियार उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का मुस्कुराता चेहरा आ गया था। एक आंसू आंख से लुढ़क कर ज़मीन पर फैले माए में घुल गया था। फिर बाप का चेहरा नजर आया। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसकी समात में वही अल्फाज सुनाई देने लगे। एक नए सिरे से तकलीफ का सामना हुआ। फिर उसके सामने हाशिर का चेहरा उभरा था, जो उसे उम्मीद दिला रहा था।
پھر آئرہ کا چہرہ جس کی قیمتی مسکراہٹ کی خاطر وہ ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، پھر آہستہ آہستہ اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ فوکسی نے تشدد چھوڑ دیا۔ چاقو کھینچ دانت میں گھاؤ گہرا کر چکا تھا۔ فوکسی کو اطمینان ہوا اور تابش اپنے حواس کھونے لگا۔ فوکسی اس کے پاس بیٹھی اور افسردہ انداز میں کہا تھا، لوگ فوکسی سے محبت نہیں نفرت کرتے ہیں۔ چلو آج سے اس فہرست میں تم بھی شامل ہوئے۔ وہ کھڑی ہوئی لیکن نظریں اب بھی اس کے بے ہوش وجود پر تھیں۔ تمہارا میرا سفر تمام ہوا؟ بس کم جہاں پاک، امید کرتی ہوں کہ جہنم میں ہماری ملاقات ہو، کیونکہ ہم جیسے لوگ تو جہنم کا ایندھن ہی کہلاتے۔ اپنی بات کہی اور قدم موڑ لیے تھے، لیکن ٹھیک اسی پل ماحول میں ایک شور سا اٹھا تھا اور فوکسی کو اپنے جسم کے اندر لوہا داخل ہوتا محسوس ہوا۔ پورے وجود میں ایک دم آگ سی بھڑکی تھی۔ لوہا ریڑھ کی ہڈی میں آگ کی مانند گھسنے لگا۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ نمی محسوس کی۔ وہ ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا مگر اندھیرا ہونے کے باعث کچھ نظر نہ آ سکا۔ وہ سمجھ گئی یہ گاڑھا خون تھا۔ اسے اپنی موت سامنے کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ اندھے منہ تابش کے ٹھیک سامنے جا گری۔ حساب برابر فوکسی۔ تابش کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی بندوق پھسل گئی تھی۔ وہ نیم مردہ حالت میں تھی جب ایک لڑکی سیاہ لیدر جیکٹ کے ساتھ کارگو پینٹ پہنے اس کے سامنے دو زانوں بیٹھی۔ ہاتھ میں سیاہ رنگ کی پستول تھی اور لبوں پر تمانیت بخش مسکراہٹ۔ کیسی ہو فوکسی؟ امید ہے تم نے مجھے یاد رکھا ہوگا۔ فوکسی کی آنکھیں کچھ پل کو منجمد ہوئیں۔ چہرے پر طرح طرح کے سوالات لکھے نظر آئے۔ اسے اس لمحے کی قطعاً امید نہیں تھی۔ جسم میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے ہوئے اخلاق سامنے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اٹھنا چاہ رہی تھی مگر ایش نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ ارے آرام سے، آپ بھی تکلیف ہوگی آپ کو۔ فوکسی کی آنکھوں میں اشتعال نظر آنے لگا۔ تم یہی سوچ رہی ہوگی کہ میں تو مر چکی تھی، پھر اچانک سے زندہ کیسے ہو گئی؟ ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور کھڑی ہو کر تابش کے پاس گئی جو بے ہوش تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود بندوق پھسل گئی تھی۔ ایش کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اسے کیوں مارا؟ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ لفظوں میں طنز کی آمیزش لیے واپس اس کی جانب آئی تھی۔ فوکسی کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ جسم میں آگ اب مزید بھڑکنے لگی تھی۔ پتہ ہے تمہاری تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے اس کی مدد کر دی اور تمہارے سارے اڈے اس کو بتا دی۔ ایش نے ماتھے پر ہاتھ مارا، پھر ہنس کر بولی، ارے میں بھی نہ پتہ گزر رہی تھی اور بیچ میں بات کہاں آ گئی۔ آرام سے آلتی پالتی مارے وہیں بیٹھی۔ خون فوکسی کے وجود سے بہہ بہہ کر زمین پر بکھر رہا تھا۔ ایش کی نظریں اسی پر تھیں۔ جب تم مجھے موت کے دہانے پر چھوڑ کر چلی گئی تو وہاں دو بچے آئے۔ ماضی کی کربناک یادیں اس کے ذہن میں پل رہی تھیں۔ آنکھوں میں تکلیف نظر آنے لگی۔ آنسو باہر کو نکلنے کے لیے بے چین ہونے لگے۔ سب کچھ یاد آیا تھا۔ فوکسی تیز تیز سانس لینے لگی۔ وہ زور زور سے چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر اس کی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ ایش ابھی تک اپنی کہانی سنانے میں محو تھی۔ فوکسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے بس اس پل کا انتظار تھا جب روح جسم سے نکل کر آسمان میں فنا ہو جائے۔ 1 مہینے بعد جڑی بوٹیوں کا انتظار کرتے جب میرا زخم ٹھیک ہونے لگا تو میرے اندر بدلہ لینے کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ اس کی شعاعیں بھڑکتی چلی گئیں اور میں انتقام کی آگ میں جل کر راکھ ہوتی گئی۔ اس چکر میں نے اپنی اصل شناخت چھپائی۔ پھر پورے 2 مہینے بعد میں منظر عام پر آئی۔ تمہارے تمام جگہوں کو ڈھونڈ نکالا۔ پریشانی تو بہت ہوئی مگر اس منظر کو دیکھنے کے لیے میں ہر پریشانی سہ سکتی تھی۔ فوکسی کو اب اپنی روح نکلتی محسوس ہوئی۔ خدا کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ سب سے پہلے پیروں نے کام کرنا چھوڑا، پھر آہستہ آہستہ آدھے دھڑ نے اسے بھلائے ایش اپنی کتھا سنانے لگی تھی۔ آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ میں بہت نا امید بھی ہوئی مگر یہ سوچ کر خود کو زبردستی امید دلاتی رہی کہ تمہیں نظروں کا ارتکاز اس کی جانب موڑا تھا۔ بہت جلد آخری سانس لینے کے لیے بھی تڑپاؤں گی۔ فوکسی کا وجود جامد پڑا نظر آیا۔ آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں جن کی روشنی اب ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی۔ لب سیاہ پڑ چکے تھے۔ ایش اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے جسم پر جھک کر کہا، اور دیکھو آج میں نے کر دکھایا۔ آنکھوں میں آگ بھڑکنے لگی اور رخ تابش کی جانب کیا۔ پاس جا کر اپنی پینٹ سے موبائل نکالا اور پولیس کو اطلاع دینے لگی۔ گہری اندھیری رات پھیلے کافی وقت ہونے کو تھا۔ لوگ نیند کے آغوش میں غوطے لگا رہے تھے تو کچھ ابھی جاگ رہے تھے، جیسے یہ تو ان کے لیے روز کا معمول تھا۔ گھڑی میں 3 کے ہندسے کچھ ہوا اور اسی وقت سائڈ ٹیبل پر پڑا حاشر کا موبائل بج اٹھا تھا۔ وہ گہری نیند میں ڈوبا تھا جب اس آواز نے بیچ میں خلل ڈالا۔ فجر بھی ڈر کر اٹھی اور نیند بھری آنکھوں سے حاشر کو دیکھنے لگی جو موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ السلام علیکم حاشر بیٹا، میں بات کر رہی ہوں۔ حاشر پر نیند کا غلبہ پھر طاری ہونے کو تھا جب ماہروق کی آواز نے کمرے کی پرسکون خاموشی کو توڑا۔ حاشر اب مکمل طور پر حواس بحال کرتے ان کی بات سننے لگا۔ وہ رو رہی تھی۔ آنٹی سب ٹھیک ہے؟ آپ نے اس وقت فون کیا؟ فجر پریشانی سے دیکھے گی۔ حاشر بیٹا تابش، وہ زاروں کے زار رونے لگی۔ حاشر گھبراہٹ کے عالم میں پلنگ سے اٹھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز اسے خود اجنبی لگی تھی۔ حاشر ہر سوچ اور خیال کی نفی کرتا گیا۔
نہیں، کچھ نہیں ہوا، اس کا دوست ٹھیک ہے۔ اور جلد ہی اسے جواب مل چکا تھا، تابش کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی حاشر کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا۔ جسم میں جان نہ رہی، پیر زمین پر لڑکھڑائے، ہاتھوں پر کپکپی طاری ہونے لگی۔ وہ بے دم سا ہو کر صوفے پر بیٹھا۔ فجر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب آئی تھی۔ حاشر کو رک رک کر سانس آ رہا تھا۔ گگو کون سے اسپتال؟ اس سے لفظ بڑی مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ لہجے میں نمی ابھرنے لگی۔ جناح اسپتال۔ نام سنتے ہی ایک عجیب سی طاقت پیدا ہوئی۔ وہ فوراً اٹھا مگر فجر کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ کیا ہوا ہے؟ آنکھوں کی نمی چھپاتے پوچھا۔ تابش کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پلیز آپ دعا کیجیے گا اس کے لیے، اگر اسے کچھ ہوا تو میری زندگی تاریک ہو جائے گی۔ فجر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ سر جھکائے آنسو بہاتا گیا۔ آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ تابش بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ حاشر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور تھبکتے چلا گیا۔ ہسپتال کی سفید راہداریوں میں ہر جانب سکوت پھیلا ہوا تھا، موت سے پہلے کا سکوت۔ وہ دوڑتے قدموں کے ساتھ وہاں پہنچا تو سامنے ہی مارو کرسی پر سر جھکائے بیٹھی نظر آئی تھی۔ اس نے قدموں کا رخ اس جانب کیا۔ مارو کو کسی کی موجودگی کا گمان ہوا تو سر اٹھائے سامنے کھڑے حاشر کو دیکھا تھا۔ بیٹا، اپنے دوست کو سمجھاؤ نا کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائے، اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ پہلے ارباز چھوڑ کر چلے گئے اور اب ان کا بیٹا جانے کے لیے تلا ہے۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی تھی تو حاشر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور پیار سے انہیں سمجھایا تھا، آنٹی وہ ٹھیک ہو جائے گا، معمولی سی چوٹ ہے۔ اس کے لہجے میں نمی ابھری مگر وہ چھپاتے فاصلے پر کھڑے حسن کی طرف کیا تھا، اسے ساری تفصیل جو لینی تھی۔ معروف نے اسے یوں جاتے دیکھا، پھر نظریں اس کمرے کے دروازے کے پیچھے ٹکا دیں جس کے اندر ان کا بیٹا ہوش و خرد سے بیگانہ پڑا تھا، آنسو جھلک کر بہہ گئے۔ اسی پہر وہی منظر دماغ میں آ سمایا جب تابش نے پہلی بار یونیفارم زیب تن کیا تھا۔ ایک دم سے سفید راہداریوں نے رنگ بدلا اور ان میں سرمئی رنگ خود بخود بھرنے لگا۔ دروازے تبدیل ہونے لگے، حتیٰ کہ چلتے پھرتے لوگ بھی غائب ہو گئے۔ وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس جاگا۔ پہلے انہیں لگا کہ شاید کوئی ملازمہ ہو، اسی لیے زیادہ توجہ نہیں دی، مگر پھر اسی وقت آنے والے نے ان کا وجود موڑا اور پھر رخ اپنی جانب کیا۔ معروف تو سامنے والے کو دیکھ کر ایک دم آبدیدہ ہو گئی۔ وہ 8 مہینوں کی ٹریننگ کے بعد گھر آیا تھا۔ تابش نے انہیں اپنے ساتھ لگایا اور تسلی دی تھی۔ ارے اماں، روئیں تو مت، اب آپ ایک قابل اور ہونہار پولیس آفیسر کی ماں ہیں، آپ پر یہ رونا دھونا زیب نہیں دیتا۔ معروف جدا ہو گئی اور آنسو پوچھنے لگی۔ ایک پل کو تمہیں دیکھ کر لگا کہ جیسے ارباز میرے سامنے کھڑے ہیں، بس اسی لیے آنکھوں پر قابو نہیں پا سکی۔ تابش کو اپنی ماں پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ لگے گا کیسے نہیں، انہی کا تو بیٹا ہوں، آپ دیکھیے گا میں انہی کی طرح کام کروں گا تاکہ شہید ہونے کے بعد اللہ اور بابا کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ منظر ہوا میں یوں غائب ہوا جیسے کوئی پرندہ ہو۔ معروف کی نظریں ابھی اسی کمرے کی جانب تھیں، مگر لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ ارباز، کاش آپ زندہ ہوتے تو دیکھتے آپ کا بیٹا بالکل آپ کی طرح ہے، جیسے آپ کو اپنے وطن سے محبت تھی، بالکل ایسے ہی اپنے دشمنوں سے لڑے تو آپ کے بیٹے نے بھی لڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ اچھے اور ایماندار پولیس آفیسر آج بھی موجود ہیں۔ ان کے لیے وطن سے پہلے اور باقی گھر والے بعد ان کے لیے وطن سب سے پہلے اور باقی گھر والے بعد میں۔ آئرہ سر جھکائے سرمئی شلوار قمیض زیب تن کیے، بالوں کو جوڑے میں باندھے بڑے تھکے انداز میں گھر جا رہی تھی۔ آج وہ پورے دن یہاں تھی۔ عین اسی وقت اس کی نظر معروف پر گئی تھی۔ وہ حیران ہوئی، معروف اتنی رات کو یہاں پر اکیلے کیا کر رہی تھی؟ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں تابش کی تلاش میں، وہ ہوتا تو نظر آ جاتا۔ تبھی تو اس کی آنکھوں نے حاشر کو دیکھا۔ یہاں وہ کچھ ہٹکی تھی، معاملہ کچھ غلط تھا اور اسی معاملے کی چھان بین کے لیے وہ معروف کی جانب بڑھی تھی۔ آنٹی، سب خیریت؟ آپ یہاں؟ وہ ان کے برابر میں بیٹھی۔ آئرہ نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی، جو بغیر پلک جھپکے آئی سی یو کے بند دروازے کو دیکھے جا رہی تھی۔ آئرہ چہرے کے اتار چڑھاؤ کے کھول لگانے میں مصروف تھی جب ان کی آواز نے توجہ دلائی۔ میرا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا۔ اس سے آگے کچھ بھی نہیں بولا گیا اور پھر وہ رونے لگی۔ آئرہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا، جسم میں جان نہ رہی، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ آنکھوں میں آنسو بس جھلکنے کو بےتاب تھے۔ اس کے پچھلے کچھ دنوں سے تابش سے بات نہ ہو سکی تھی، اس لیے وہ جان ہی نہ سکی کہ وہ کیا کچھ ہو چکا۔ حاشر اس کی جانب آیا تھا۔ آئرہ نے اسے دیکھا۔ سامنے کھڑے لڑکے نے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو وہ من بھر قدموں کے ساتھ آئی تھی۔ اندر ہی اندر وہ سمجھ گئی تھی کہ اصل وجہ معروف سے چھپائی گئی ہے۔ اب وہ دونوں آئی سی یو کے سامنے کھڑے تھے، جہاں اندر تابش پلنگ پر لیٹا چہرے پر ماسک لگائے بے ہوش تھا، اسے مصنوعی سانس فراہم کی جا رہی تھی۔ حاشر کی نظر اسی پر تھی۔ حسن کہہ رہا تھا کہ یہ سب ایک پولیس کیس کے سلسلے میں ہوا ہے۔ اس نے مجرم کو پکڑ لیا تھا مگر عین وقت پر مجرم نے اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا، لیکن یہ سروائیو کر گیا اور چاقو پیٹ میں گھونپے رہنے دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے مجرم کو بھی ہلاک کر دیا۔
आयरा दम साले सब सुने गई थी, आंखों से आंसू रवा हो गए। उसे ताबिश की तकलीफ का अंदाजा भी ना लगाया गया। वो इतनी अजियत कैसे सह गया। वो किसी ट्रांस के जेर असर सर्द बेंच पर बैठी, नजरें फर्श पर नजरें फर्श पर थी और जहन कहीं और। दिमाग में बहुत सारे मंजर एक साथ उभरे। आयरा ने आंखें बंद की, उनमें से एक को छुआ था। अब वो बिल्कुल अलग थी। आसपास क्या हो रहा था कुछ भी पता नहीं था। अगर कुछ पता था तो इतना कि वो अपनी यादों की दुनिया में दाखिल हो रही थी। वो दोनों साथ साथ थे। ताबिश बोल रहा था तो वो सुनने जा रही थी। उसने देखा ताबिश की आंखों में आंसू हैं। उसे दुख हुआ। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने हमेशा ख्वाहिश की कि मैं उन जैसा बनूं। वो हमेशा कहते थे कि मेरे लिए दुआ करना, मुझे शहादत की मौत नसीब हो। और मैं उनसे अक्सर पूछता कि शहादत की ही मौत क्यों। वो तो कहते कि जो मज़ा शहादत की मौत में है वो किसी और में कहाँ। ताबिश चल चल कर थक गया तो कुछ फासले पर नससंगी बेंच पर बैठ गया। उसकी देखा देखी में आयरा भी बैठी। कुछ लम्हे यूं खामोशी से गुजरे कि पता ही ना चला। आज मुझे इनकी समझ आ गई है कि जो मज़ा शहादत की मौत मिलने में है वो किसी और में कहाँ। नजरों का रुख आयरा की जानिब मोड़ा और फिर उसकी आंखों में देखते सवाल किया, मेरे लिए तुम दुआ करोगी कि मैं शहादत की मौत पाऊं। आयरा को इस सवाल पर कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे। बस जैसे तैसे इस बात में सर हिला दिया। ताबिश की बात ने दिल के अंदर क्या हलचल मचा दी थी ये तो बस वो और उसका खुदा ही जानते थे। मंजर का धुआं हटने लगा तो वो हाल की दहलीज पर अबूर करने लगे। न जाने क्यों वही अल्फाज जोरों शोर से बार बार सुनाई देने लगे। सर झटका, दोनों हाथ दौड़िया अंदाज में उठाए और जेर लब कुछ कहा। एक चीज़ जो वो ताबिश के लिए जोरों शोर से मांग रही थी वो एक दुआ थी। आज ताबिश को उसकी ज़रूरत थी और वो अपना हक अदा करना चाहती थी। फजर की आंखें नींद से उठ चुकी थीं। वो पलंग से टेक लगाए ताबिश के बारे में ही सोचे जा रही थी। उसे रह रहकर एक ही ख्याल गुजर रहा था कि वो ठीक है या नहीं। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 4:30 थे। दूर मस्जिद से अजानों की आवाज़ गूंजी तो वो रब के हजूर खड़े होकर ताबिश की ज़िंदगी मांगने लगी, क्योंकि एक वही ज़ात थी जिससे वो मांग सकती थी। दोया अंदाज में दोनों हाथ चेहरे पर फेरे और दो जानों बैठकर नजरें मुसल्ले के कोने पर जमा दी। उसे वहां कोई मंजर चलता नजर आया था। वो उसे देखते कहीं गुम होने लगी थी। ये मंजर उसके निकाह वाले दिन का था। क्या हाल है भाभी? अब से मैं आपको भाभी ही बुला सकता हूँ। शुक्र। ताबिश स्टेज पर आकर उसके बराबर वाले सोफे पर बैठा। फजर उसके यूं भाभी कहने पर सर झुकाकर मुस्कुरा दी थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी? ताबिश ने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया। बस आपकी दुआ है। उसके जवाब पर वो हंस दी। आपने सही बंदे पर अपनी दुआएं लुटानी थी फजर। हाशिर ने थोड़ा झुककर फजर के कान में सरगोशी की, मगर ये सरगोशी ताबिश सुन चुका था। इसीलिए वो खून ख्वार नजरों से हाशिर को देखे गया। वो आंखों ही आंखों में हाशिर को इशारा करके कह रहा था कि बेटा तू मिल मुझे गेट के बाहर बताता हूँ, जिसे हाशिर ने बिल्कुल फरामोश कर दिया। वो हाल में लौटी, मुसल्ले से उठी और अब उसका रुख मोबाइल की जानिब था। वो हाशिर से ताबिश की तबीयत मालूम करना चाह रही थी। हाशिर अस्पताल की सफ़ेद राहदारियों में घूम रहा था। चेहरे पर थकान सी थी। वक्त था कि बीता चला जा रहा था, मगर उन्हें इस सब का कहाँ होश था। वो तो इस इंसान के जागने के मुंतज़िर थे जो ज़िंदगी से रूठ चुका था। हाशिर चलते चलते रुका तो सीधी नज़र मारूफ पर गई थी, जो हाथ में तस्वीर पकड़े दाने गिरा रही थी। आसपास इक्का दुक्का लोग थे। दूसरी नज़र आयरा पर पड़ी जो आईसीयू के दरवाजे के बाहर बगैर पलके झपके देखे जा रही थी। हाशिर के कदमों ने भी उस जानिब रुख किया था और वो इस तरह खड़ा होकर आयरा के सामने से सारा मंजर ओझल हो चुका था। हाशिर की नज़रों में अपने हंसते मुस्कुराते दोस्त को यूं अस्पताल के पलंग पर लेटे देख तकलीफ उभरी थी। क्या ये दिन भी देखना था उस सब ने? उन्होंने कहाँ सोचा था कि वो ताबिश को इस हालत में देखेंगे। ताबिश ने उन सबकी ज़िंदगी में एक शम्मा का किरदार निभाया था। अब ये शम्मा उनकी ज़िंदगी से मादूम होने लगी थी। ये सोचते ही औसान ख़ता हो रहे थे। यूं ही अपने दोस्त को तकते तकते वो एक मंजर में खो गया था। आसपास काफ़ी तालिब इल्म का हजूम था। सब अपने घर की जानिब रवां दवां थे। यहाँ उनके आखिरी अयाम चल रहे थे, इसीलिए भगदड़ मची हुई थी। वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। हाशिर की किसी बात पर ताबिश बरस रहा था, मगर ताबिश को उसके बक से कोई सरोकार नहीं थी। वो लबों पर मुस्कुराहट लिए किताबों वाला बस्ता पीठ पर जमाए था। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कहने की? पता भी है वो कितना गुस्सा होती। ताबिश करीब हुआ और कान में कहा था, भाई ये तो रोज का है, अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अपनी बात कहते आंखें पटपटाकर उसे देखा। हाशिर कुछ पल खामोशी से ताबिश को देखे गया, फिर जेब से मोबाइल निकालते बड़बड़ाया था, सुधर जाओ, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। ताबिश ने बराबर से गुजरते लड़के को रोककर उसे जूस लिया और फिर उसे जाने का इशारा किया। वो बेचारा लड़का मुंह बसोर वहां से चला गया। हाशिर ने उस हरकत को अच्छी तरह से देखा, मगर ताबिश को कहना बेकार था। उसे जिस बात से मना किया जाता वो वही करता था। ताबिश ने स्ट्रॉन्ग होठों के बीच दबाकर घूंट भरा था। ताबिश भी सुधर जाने वालों में से नहीं। बात मुकम्मल किए वो आगे बढ़ गया और हाशिर अफसोसनाक नजरों से देखे गया था। मोबाइल की आवाज़ ने उसे माजी से खींच निकाला। जेब से मोबाइल निकाला और बगैर नाम देखे कान से लगा दिया था।
جیسے اسے معلوم ہے کہ کرنے والا انسان کون ہے۔ تابش بھائی کیسے ہیں؟ فجر کی افسردہ آواز سنائی دی۔ حاشر کی نظریں ابھی تک تابش کے بے ہوش وجود پر تھیں۔ ویسا ہی ہے، حاشر کی آواز میں اداسی گھلی تھی۔ آپ فکر مند مت ہوں، اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، دیکھیے گا۔ فجر نے کچھ تسلی دینی چاہی۔ ہم سب دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، آپ بھی کریے۔ حاشر کی آنکھوں میں امڑتے آنسو نے منظر چھپانے کی خوب کوشش کی تھی۔ میں ضرور کروں گی۔ فجر کے اتنا کہنے پر اس نے اللہ حافظ کہہ کر کال منقطع کر دی اور خود ماروک آنٹی کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا جب وہ آہستہ آہستہ ہوش کی دنیا میں قدم دھرنے لگا۔ ذہن میں بہت سی یادوں کا انبار تھا مگر وہ ان سب کو جھٹلائے زبردستی آنکھیں کھولنے لگا۔ اگر وہ یادوں کی دنیا میں چلا جاتا تو بہت مشکل اٹھانی پڑتی، اور وہ فی الحال کوئی مشکل اٹھانے کا روادار نہیں تھا۔ آنکھیں کھولیں تو کچھ پل روشنی چبھنے لگی تھی۔ وہ تاریکی سے روشنی میں داخل ہوا تھا، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ کچھ دیر آنکھوں کو سکون بخشا اور پھر کھولی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی نظر ڈرپ والے ہاتھ کو پکڑے ماں پر بھٹکی تھی جو سو رہی تھی۔ لبوں پر آسودہ حال سی مسکراہٹ پیدا ہو۔ اماں، وہ نکہت زدہ آواز میں بولا تو ماروک آواز پر جاگی۔ اسے ہوش میں پا کر وہ ایک دم رونے لگی اور روتے روتے ہی اس کا بازو اپنے ماتھے سے لگا لیا تھا۔ تابش ان کی حرکت پر مسکرا کر رہ گیا۔ ان کے چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے نشان تھے۔ میری پیاری ماں، آپ کو کیا لگا میں اتنی آسانی سے آپ کی جان چھوڑ دوں گا؟ اگر ایسا سوچا بھی تو بہت غلط سوچا، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ حاشر دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو دونوں کی نظریں اس پر ٹھہری تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ سینڈوچز اور جوس کے ڈبے تھے جو یقیناً وہ ماروک کے لیے لایا تھا۔ نظر سیدھی تابش پر پڑی۔ اسے بری طرح غصہ آیا تھا۔ وہ ناراضگی سے ماروک کو چیزیں تھمانے لگا۔ تابش کچھ پل بخوبی دیکھتا رہا۔ نظروں کا ارتکاز اب ماں کی جانب تھا۔ اسے کیا دورہ پڑا ہے؟ بیچارہ کل رات سے یہاں ہے، مجال ہے جو ایک بار بھی گھر گیا ہو۔ آئرہ کو بھی بڑی مشکلوں سے گھر بھیجا ہے، وہ تو صبح سے یہاں تھی۔ تابش آئرہ کے نام پر مسکرا دیا۔ وہ اپنے آپ میں ہی سوچوں میں گم تھا جب ماروک دوبارہ بولی، تم کہو تو حاشر کو بھیجوں؟ تابش نے اس بات میں سر کو جھٹکا دیا تو ماروک چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی حاشر داخل ہوا اور ایک بار پھر غصے سے اپنے دوست کو گھورے گیا۔ تابش نے چہرے پر ڈر کے تاثرات پیدا کرنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام ہوا تھا۔ اب ایسے قاتلانہ نظروں سے تو مت دیکھو۔ حاشر غصے سے اس کے قریب ہو۔ تمہارے زخموں کی پرواہ ہے ورنہ رکھ کر لگاتا ایک۔ تابش نے ابرو اٹھائے تھے، لبوں کو آپس میں جوڑا۔ ایسا کوئی کرتا ہے؟ کچھ زیادہ نقصان ہو جاتا تو؟ تابش ایک بار پھر مسکرا دیا مگر اس مسکراہٹ میں تکلیف بنا تھی، وہ تکلیف جو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ حاشر صبر کے گھونٹ بھرے اسے دیکھے گیا۔ مانا کہ تم خود کو قابل ہونہار پولیس والا سمجھتے ہو مگر یہ ایک انتہائی احمقانہ حرکت تھی۔ اکیلے کون جاتا ہے یار؟ تابش اس کی ڈانٹ بھلائے بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جس مجرم کو پکڑا وہ کون تھی؟ حاشر جو مزید ڈانٹنے لگا اچانک سے خاموش ہوا۔ کون؟ صفا بختیار۔ یہ نام لیتے جیسے زخموں پر کسی نے نمک چھڑک دیا۔ آنکھیں کچھ وقت کے لیے موندی تو وہی چہرہ اب اپنی آب و تاب لیے سامنے آ گیا تھا۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ حاشر کو اب بھی اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ صفا؟ اس نے چنبے سے پوچھا تو تابش دیوار کو گھورے گیا۔ ہاں صفا، وہی جو ہماری دوست تھی۔ اس نے تھی پر زور دیا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم سے فاکسی کا ذکر کیا تھا، وہ صفا ہی ہے۔ اسی نے سب کچھ کیا ہے۔ رامز کو اور بھی بہت سارے بچوں کو مارا، اسی لیے اس کے ساتھ برا ہوا تو ان سب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ وہ اپنا بدلہ ان معصوم بچوں سے لینے لگی۔ ساری واردات سنا ڈالی۔ خود کے زخموں پر نظر پڑی تھی۔ آج میں نے اپنی محبت اس جاب کی خاطر قربان کر دی۔ حاشر کو دوست کی تکلیف کا اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا تابش اس وقت کن کن درد سے گزر رہا۔ آئرہ نے کمرے میں قدم جمائے تو دونوں کی نظریں اس پر ٹھہری تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئی تو تابش اس کی بکھری حالت دیکھنے لگا تھا۔ ہاف بال کیچر میں مقید تھے لیکن آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے موجود تھے۔ آنکھیں حد درجہ گلابی تھیں جیسے ساری رات روتی رہی ہوں مگر چہرے پر گہری خاموشی چھائی رہی۔ پھر حاشر کو فجر کا فون آیا تھا، وہ سننے چلا گیا۔ تابش آنکھوں کے کنارے صاف کرنے لگا۔ سب سن چکی ہوں میں، وہ اسے دیکھتے آگے قدم بڑھانے لگی۔ آنکھوں کے نیچے نظر آتے حلقے یہ گواہی دے رہے تھے کہ وہ کافی دیر سے نہیں سوئی۔ سیاہ رنگ کی شارٹ کرتی پہنے، دوپٹہ کندھے پر لیے وہ سامنے تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹفن تھا، یقیناً وہ اس کے لیے کچھ لائی تھی۔ ٹفن سائڈ ٹیبل پر رکھا، تابش کا پلنگ اونچا کیا اور ڈھکن ہٹاتے اسے کھلانے لگی۔ تابش سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسے کچھ سکون مل رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی جب تابش کی زمانے سے تھکی آواز سماعت میں پڑی تھی۔ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا، ہر وہ چیز اس کے لیے کی جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آئرہ نے اس کے گرد ایک رومال پھیلایا، اس طرح سے کہ سوپ اس پر نہ گرے۔ وہ بولتے ہوئے اسے سنتی رہی۔
مگر اسے پرواہ نہ تھی، اسے بس اپنے آپ سے سروکار تھا۔ جب کل میں ملا تو مجھے لگا کہ میں اسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو وہ نہیں جسے میں پسند کرتا تھا، بلکہ پسند تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے۔ میں تو آنسوں کی ریلی سی گرنے لگی۔ اسے بولنے میں دشواری محسوس ہوئی تھی، مگر اپنا دل تو خالی کرنا تھا نا اس بوجھ سے۔ میں تو اسے محبت کرتا تھا، شدت والی محبت۔ آئرہ نے چمچ بھر کر اس کے سامنے کیا تو اس نے اپنی بات روکے آئرہ کو دیکھا۔ اس نے سوپ کی جانب اشارہ کیا۔ تابش نے پی لیا، پھر سانس بھرتے دوبارہ کہا، وہ ایسی نکلے گی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ ضبط کے آخری ایام پر تھا جب آئرہ نے اپنا کام ختم کر کے اس سے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب وہ ماضی میں شامل ہو چکی ہے۔ اب تمہارا حال تمہاری رات تک رہا ہے، اس پر توجہ دو۔ تمہاری ماں کو ضرورت ہے تمہاری، وہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر بہت ڈر گئیں۔ سوپ ختم ہو چکا تھا مگر ان کی باتیں اب بھی جاری تھیں۔ اب موضوع کوئی اور تھا۔ معروف دروازے کی اور سے سارا منظر دیکھتی رہی۔ ان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی، ایک پرعزم مسکراہٹ۔ بادل آج خوب برسے تھے، جس کی وجہ سے موسم آج کچھ ٹھنڈا تھا۔ وقفے وقفے سے خوب بارشوں نے پنجے ڈالے تھی۔ رات کا سما تھا۔ اسپتال سے آنے کے بعد تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے کچھ دیر سستانے چلا گیا۔ اب وہ ایک دم تر و تازہ ہو کر صوفے پر بیٹھا، آنکھوں پر نظر کا سیاہ چشمہ چڑھائے آفس کا کام کر رہا تھا۔ کام کے بعد واپس جانے کا ارادہ تھا۔ شادی کے بعد سے وہ آج کام کے لیے بیٹھا تھا۔ اس وقت ایک ملازم آیا اور اس کے سامنے خط رکھا تھا۔ آپ کے لیے کسی نے بھیجا ہے۔ حاشر نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کس نے؟ خط ہاتھوں میں پکڑے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، نام نہیں لکھا۔ حاشر نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود کھولنے لگا۔ خط کا اوپری حصہ جدا کرتے ہی نام اور تاریخ دونوں نظر آئے جو کاغذ کے پیچھے لکھے تھے۔ 25 جون 2025۔ صفا بختیار۔ پیشانی شکن آلود ہوئی۔ صفا نے اسے کیوں بھیجا یہ؟ سر جھٹکتے اپنی آنکھیں ان الفاظ پر مرکوز کی تھیں۔ کیسے ہو حاشر حسین؟ امید کرتی ہوں فجر کے ساتھ اپنی زندگی مزے سے جی رہے ہوگے۔ رہی میں پتہ نہیں کہاں ہوں گی۔ حاشر مضبوطی سے خط کو پکڑے رہا۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ اچھا محسوس نہ ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ آج میں تمہارے سامنے کچھ اعتراف کروں گی، اپنے نقصان کے، اپنی محبت کے، ہر چیز کے۔ تمہیں بس سننا ہوگا۔ میں نے جس چیز کو شدت سے چاہا مجھ سے وہ چیز دور کر لی گئی۔ مجھے تو وہ چیزیں ملی ہی نہیں جو میں نے چاہی تھی، جو ایک عام سے انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ میں ایک عام لڑکی کبھی نہیں بن پائی، وہ بن ہی نہیں پائی جو بننا چاہتی تھی۔ حاشر کے ہاتھ میں خط ابھی بڑی مضبوطی سے تھا، مگر اندر کہیں اسے ایسا لگا جیسے صفا اس کے سامنے بیٹھی اپنی کہانی اپنی زبانی سنا رہی اور وہ خاموشی کا لبادہ اوڑھے اسے سن رہا تھا۔ مجھے زمانے نے اور میرے باپ نے بننے ہی نہیں دیا۔ میں ایک عام انسان کی عام سی بیوی بننا چاہتی تھی، مگر میرے باپ نے مجھے بہت خاص بنا دیا، اور خاص ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، وہ کبھی کبھی برے بھی ہوتے ہیں، جیسے میں تھی۔ حاشر نے نظریں اوپر اٹھائیں تو ان میں بہت کچھ تھا جو بتانے کے قابل نہیں۔ وہ دوبارہ سے خط پڑھنے لگا۔ میں تم سے محبت کرتی تھی مگر کبھی اس کا اعتراف ہی نہ کر سکی۔ ان الفاظ پر چہرے کے پر کئی رنگ آئے تھے۔ میں ڈرتی تھی تم مجھے رد نہ کر دو۔ میں نے پوری کوشش کی، میری زندگی میں جو کچھ ہوا اس کے بدلے لے سکوں، مگر نہیں لے سکی۔ میں جتنا لے سکتی تھی لے لیے، مگر ایک چیز جو میرے اختیار میں نہیں تھی وہ تم کو پانا تھا۔ میں تم کو نہیں پا سکی۔ حاشر کو بے اختیار وہ دن یاد آیا تھا جب صفا نے خود اسے چلنے کی دعوت دی تھی۔ اس وقت وہ سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اب سمجھ آ رہا تھا۔ ایک بات اور، میں تابش سے ملنے گئی تھی۔ اس بیچارے کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ اس نے مجھے ڈھونڈا، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا تھا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ حاشر کو آج کی تمام باتیں ازبر ہوئیں، مگر یہاں میں نے خود چاہا کہ تابش مجھے ڈھونڈے، تب اسے میں ملی ہوں۔ میں یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ مجھے مارے۔ اصل میں مرنا تو میں تمہارے ہاتھوں چاہتی تھی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے چنا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ مجھے سب معلوم تھا، مگر جان بوجھ کر نادان بنتی رہی۔ میں نے اسے وہاں چھوڑ دی جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکا۔ میں نے فجر کو بھی نقصان پہنچایا، کیونکہ میں چاہتی تھی وہ تمہاری نظروں سے دور ہو جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بھی نہ ہو سکا۔ اسے ایک دم غصے کی شدید لپیٹ نے آ گھیرا۔ صفا اس حد تک گر سکتی تھی یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو ان کی دوست تھی نا۔ میں نے اپنے ساتھ ہوئے تمام ظلم کا حساب خود لینا چاہا۔ حاشر، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ قسمت آپ کا ساتھ دے۔ میں ان پتھروں میں سے ہوں جنہیں لطف کے لیے دریا میں پھینکا جاتا ہے۔ میں نے بھی سکون حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا چاہا، مگر وقتی سکون کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ خط کے کونے پر بھی کچھ لکھا نظر آیا تھا۔ امید کرتی ہوں تم بھی جلد مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ فقط تمہاری دوست صفا بختیار۔ خط کا ختم ہو چکا تھا، مگر وہ منجمد سا ایک ہی جگہ بیٹھا رہا۔ اسے شاید اب یقین نہ تھا۔ وہ خط پرے پھینکا اور خود گاڑی کی چابی لیے باہر چلا گیا۔ 1 سال بعد۔ کئی سورج طلوع ہوئے، کئی غروب ہوئے، چاند نے اپنی تاریخیں بدلیں، وقت کی دھار دھیمے دھیمے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور یوں ہی سال بیت گیا۔ اس دوران دنیا میں بہت بدلاؤ آیا تھا
اور اسی دنیا کی ریت اور رواج کو قائم رکھتے ان چاروں میں بھی موسم ابر آلود تھا، ہلکی پھلکی بارش برس رہی تھی۔ کچھ لوگ ہاتھوں میں چھتری پکڑے اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، جیسے کافی مزہ لوٹ رہے ہوں موسم کا۔ مگر فجر کے چہرے پر کچھ اداسی تھی، وجہ شاید حاشر کی غیر موجودگی تھی۔ وہ کئی دنوں سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ شادی کے بعد آئرہ کے ساتھ اس وقت کیفے میں چائے پینے آئی ہوئی تھی، مگر اس کا چائے پینے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ بیرا ان دونوں کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تھا، یس میم، کیا لینا پسند کریں گی آپ لوگ؟ آئرہ جو موبائل فون میں سر دیے بیٹھی تھی، آواز پر سر اٹھایا تھا۔ مجھے مزیدار سی کڑک چائے چاہیے۔ فجر تم بتاؤ، اپنا آرڈر دیتے اس نے فجر کو مخاطب کیا جو اپنے خیالات میں گم تھی۔ فجر، آئرہ نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ ہوش میں آتے آرڈر دینے لگی۔ ہاں جی، میرے لیے بلیک کافی بس۔ آئرہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر جب بیرا چلا گیا تو پھر سوال کیا، سب ٹھیک ہے؟ وہ اپنا موبائل ٹیبل پر رکھتے مکمل اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ فجر نے سنبھل کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں کیوں؟ آئرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں تو چائے پسند ہے، پھر بلیک کافی؟ فجر نے اس کے پے در پے سوالات کے کچھ دیر تک جواب ہی نہ دیے، پھر کچھ وقفے سے بولی تھی، بس آج دل نہیں کر رہا تھا تو۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھے گھبراہٹ نارمل کرنے کی کوشش کی تھی، جو ہو ہی نہ رہی تھی۔ آئرہ کے لبوں پر اسے دیکھتے مسکراہٹ پھیلی، پھر دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دے دوبارہ موبائل پر مصروف ہو گئی۔ تابش گھر کے کپڑے پہنے لان میں بیٹھا تھا۔ ہفتے کا دن ہونے کے باعث اس کی چھٹی تھی۔ آئرہ صبح سے آئی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ماہرو کے کمرے میں بیٹھی ان کا معائنہ کر رہی تھی۔ دونوں کے ہنسنے کی خوب آوازیں آ رہی تھیں۔ تابش انہیں فراموش کیے اپنی ہی سوچ میں ڈوبا تھا۔ آج 25 تاریخ تھی اور جو اس تاریخ کو ہوا تھا سب سے ازبر تھا۔ اسے یوں معلوم ہوتا جیسے یہ کل کی ہی رات ہو۔ اسے ہبا نے اگلے دن ہسپتال میں آ کر سب بتا دیا تھا۔ وہ الفاظ آج بھی اس کے کان میں بجتے رہے۔ ذہن سوچوں کے گرداب میں الجھتا رہا اور دوبارہ وہی ہسپتال والا منظر چلنے لگا تھا، جہاں وہ پلنگ پر پٹیوں میں جکڑا لیٹا تھا۔ ہبا کرسی پر کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ اس کا ہیٹ ہاتھ میں تھا اور بال اونچی بونی میں جکڑے تھے۔ اس کے لب ہلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ تابش غور سے سب سنے گیا۔ لبوں پر گہری خاموشی تھی۔ میں نے اپنا بدلہ پورا کر دیا۔ مانو مجھے ایسا لگ رہا جیسے میں کوئی ریاست کا بادشاہ اور اس بادشاہ نے اپنے بہت پرانے دشمن سے فتح حاصل کر لی۔ اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ یہ فتح میں نے بہت مشکلوں سے حاصل کی ہے۔ اسے پانے کے لیے میں نے نہ جانے کتنے زخم سہے ہیں، اتنے کہ میں نے گننا ہی چھوڑ دیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی جانب آئی تھی۔ خدا تمہیں صحت دے، اپنے الفاظ ادا کرتے وہ جیسے چھپ چھپاتے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ منظر ہوا میں تحلیل ہوا تھا اور پھر کبھی نہ آنے کے لیے وہ اپنی سوچوں میں اتنا گم تھا کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آئرہ کب سے آئی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ کدھر گم ہو؟ اس نے تابش کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں داخل ہوا۔ نظر ساتھ بیٹھی آئرہ پر پڑی تھی۔ پھر سنبھلا، صفا کی برسی ہے آج۔ آئرہ اس کے چہرے پر اداسی کھوجنے لگی مگر وہ ہار گئی۔ کیا تمہیں اس کی یاد آ رہی؟ تابش کو اس کے لہجے میں کچھ اداسی کی جھلک دکھائی دی۔ چہرہ ایک دم مرجھا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، نہیں، یاد کرنا تو میں نے اسے 1 سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو بس یوں ہی آج کی تاریخ دیکھی تو۔ اس نے سر جھکائے سب کچھ گزار کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا آئرہ افسردہ ہو۔ وہ اسے اس طرح بالکل اچھی نہ لگی تھی۔ نظر اٹھا کر آئرہ کی جانب دیکھا تو اس کی نظریں کھلے آسمان پر اڑتے پرندوں پر تھیں۔ میرے ساتھ سمندر چلو گے؟ وہ اب اسے آس لیے پوچھ رہی تھی۔ تابش منع نہیں کر سکا تھا، اسی لیے کچھ کہنے کی بجائے سر اس بات میں ہلا کر جنبش دی تھی۔ آئرہ کا چہرہ ایک دم روشن ہوا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے کہنے لگی، چلو پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ آئرہ نے زبردستی اسے کرسی سے اٹھایا تھا اور اندر کی جانب دھکا دیا۔ تابش اس کی جلد بازی پر ہنستا کمرے میں غائب ہوا تھا۔ کراچی کے ساحل پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ گرمیاں ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ رخ اس طرف کا عموماً کم ہی کیا کرتے تھے، مگر ایک آئرہ تھی جو ہر موسم میں سمندر جانے کے لیے تیار ہوتی تھی۔ اسے سمندر سے گہری محبت تھی۔ وہ بس موقع ڈھونڈا کرتی تھی اور وہ اس وقت گلابی رنگ کی کرتی، سفید امتزاج کے دوپٹے اور شلوار کے ساتھ اسے قدم سے قدم ملائے چل رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہونے کی وجہ سے پھڑپڑا کر اڑ رہے تھے، مگر اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ ہوا میں ملے کیے گول گول گھومے جا رہی تھی۔ تابش یکسوئی سے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ بجل دل اب کس پرسکون تھا۔ دل پر پڑی قلف ہٹنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں آئرہ اسے اس وقت بھلی لگی تھی۔ وہ اپنے آپ میں ہی مگن تھی۔ جب تابش نے کچھ اقرار کرنے کی ٹھانی تھی مگر پھر ارادہ ملتوی کرتے کچھ سوچ میں پڑا۔ اگر آئرہ نے اسے دھتکار دیا تو اسے واپس دنیا میں آئرہ کی آواز نے لا پٹخا، تم خاموش خاموش رہنے لگے ہو، کیوں؟ تابش اس کے عجیب سوال پر دھیما سا ہنسا تھا۔ بس لوگ کہتے تھے میں بہت بولتا ہوں، اسی لیے شاید۔ آئرہ نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ لوگ تو پھر نہ جانے اور بھی کیا کیا بولتے ہیں۔
اب ہم ان کی پسند کے لیے اپنی عادتیں تو نہیں بدل سکتے نا۔ تابش بس اس کی بات پر سر جھکائے چلتا رہا۔ اب تو عادت نہیں رہی۔ آئرہ نے گہری سانس باہر کو خارج کی۔ اس کے سامنے آ کر الٹے قدم لینے لگی۔ تابش نے اسے دیکھا۔ لگتا ہے پھر سے گیان سننے کا ارادہ ہے تمہارا۔ تابش اس کے انداز پر دل کھول کر ہنسا تھا۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتے ہی دور سے آتی بال نے اسے روکا۔ ایک دم وہ پیچھے مڑی اور اس طرف دیکھا تو ایک بچہ بھاگ کر اپنی بال لینے آ رہا تھا۔ تابش کی نگاہوں نے آئرہ کو دور جاتے اور پھر بچے سے باز پرس کرتے دیکھا۔ لبوں پر دھیمی مسکان رقصاں تھی۔ کچھ دیر وہ وہاں کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا رخ بدلا تھا اور یکٹک سامنے دیکھے گیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکے تو ٹھاٹے مارتا سمندر نظر آیا تھا۔ وہ اپنے آپ ہی بڑبڑایا، آج سے پہلے میں یہاں ہمیشہ رونے آتا تھا۔ اس سمندر نے میرے آنسو دیکھے، مگر آج یہ سمندر میری مسکراہٹ بھی دیکھ رہا ہے، صرف اور صرف اس کی وجہ سے۔ اگر میری زندگی میں نہ ہوتی تو نہ جانے آج میں کہاں ہوتا۔ یہ جو آج میں ہنستا مسکراتا یہاں کھڑا ہوں، صرف آئرہ کی وجہ سے۔ ایک دم سے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے مڑا تھا۔ آئرہ اس کا حواس باختہ چہرہ دیکھ زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ وہ بھی اس کی دیکھا دیکھی میں ہنس دیا۔ کچھ وقفے کے بعد وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولا تھا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آئرہ حیرانی سے اسے لگے گئی۔ تم کب سے اجازت مانگنے لگے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر رکھا۔ نہیں، بخار تو نہیں، پھر کیوں؟ تابش اس کی بات کو فراموش کرتے آنکھیں بند کیے سیدھا ہو کر بولا، میں ساری عمر تمہاری کتابوں کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ بولا اجازت ہے؟ لفظ ادا کرتے ہی جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو آئرہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین کرنا دشوار ہو، ہاتھ مارے حیرت کے ایک دم پہلو میں جا گرا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھے گئی تھی۔ تابش اس کے عمل کا انتظار کرنے لگا۔ آئرہ کو اس پرسکون ماحول میں بھی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اس نے لمحے بھر کو آنکھ بند کی۔ کیا کہا؟ وہ پوچھ کر اس کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی۔ وہی جو تم کافی عرصے سے سننا چاہتی تھی۔ وہ اس کے انداز سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آئرہ نے چشمہ درست کیا۔ وہ اس کی طرف سے اپنا رخ ہی موڑ چکی تھی۔ ایک دم سے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تابش بھاگ کر اس کے سامنے آیا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو پل بھر میں سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی اور وہ الٹا اسے دیکھتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ مسکراہٹ لبوں سے جدا نہ ہوتی تھی۔ تابش الوی، جواب سننے کے لیے آپ کو ہمارے گھر حاضری دینی ہوگی۔ وہ اس طرح بولی تھی کہ ایک دم سے تابش کا قہقہ گونج اٹھا۔ اسے ایسے جزبز ہوتے دیکھ کر تابش کو الگ ہی خوش نصیبی ہو رہی تھی۔ اس نے ماضی کو بھلا کر حال کی خوشیوں کو جینا سیکھ لیا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ یقیناً آئرہ کی۔ آئرہ کو دوبارہ وہی بچہ بلانے آیا تو اس کے ساتھ چلی گئی۔ دونوں کھیل میں مصروف ہوئے۔ تابش کی نظریں دوبارہ سمندر کی طرف بھٹکی تھیں۔ میں آج یہاں ایک اعتراف کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے میری محبت نہیں ملی تو کیا ہوا؟ میں اپنا آپ آئرہ کو سونپ کر اس کی زندگی کو پر کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس احساس کو پہچان گیا تھا جس کی وجہ سے پورے ایک سال پریشان رہا۔ یہ کوئی ہمدردی نہیں تھی، یہ تو وہ پیارا احساس تھا جسے قسمت والے لوگ ہی سمجھ سکتے۔ ریسٹورنٹ کا ماحول قدرے پرسکون تھا۔ بدم بجتی موسیقی سے سارے لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ریسٹورنٹ میں ہر چیز تھیم کے حساب سے تھی۔ میز، کرسیاں، دیواریں، برتن دروازے تک سیاہ رنگ کے تھے۔ یہ جگہ لوگوں کی پسندیدہ تھی۔ بیرے اپنے کام میں مصروف تھے، ایک کی ٹیبل کے پاس جا کر ان سے ان کی پسند پوچھ رہے تھے، مگر وہ دونوں ان سب کو فراموش کیے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ فجر نے سیاہ کلیوں والا فراک پہن رکھا تھا جس کی آستینیں چوڑی دار تھیں۔ حاشر اس کے برعکس ہمیشہ کی طرح سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں نظر آیا تھا۔ حاشر آج فجر کو خاص شادی کی سالگرہ منانے کے لیے یہاں لایا تھا۔ وہ شہر سے باہر گیا، اسی لیے وقت پر نہ منا سکے تھے۔ کھانا آ چکا تو اس میں مصروف ہوئے۔ کھانا بہت مزے کا ہے۔ حاشر نے ایک نوالا لیا تھا۔ فجر بس اسے دیکھتی رہی۔ حاشر نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میڈم، کھانا؟ اس نے کھانے کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ فجر کھانے لگی۔ اسی وقت اس کی نظر ایک جانے پہچانے چہرے پر ٹھہری تھی۔ وہ ایک دم مٹی کا مجسمہ ہوئی تھی۔ قدموں سے جان نکلنے لگی۔ بھرپور نظروں سے باپ کے وجود کا جائزہ لیا تھا۔ سرمئی پینٹ کوٹ پر بال اچھے سے سیٹ، ہاتھ میں مہنگی گھڑی۔ ایسا لگ رہا جیسے اس کے ہاتھ بہت بڑا خزانہ لگ گیا ہو۔ یہ تو وہ پرانی زلفی ہی نہیں رہا تھا۔ اس انسان نے فجر کی طرف دیکھا تو وہاں بھی وہی حالت تھی۔ اس کی آنکھیں بیٹی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ کر پھیلیں۔ حیرت، غصہ، نہ جانے کیا کچھ تھا جو فجر کے چہرے پر نظر آنے لگا۔ وہ آدمی لبوں پر زہریلی مسکراہٹ لیے فجر کی طرف بڑھنے لگا۔ فجر کو بالکل ایسا لگا جیسے وہ قدم اس کے دل پر رکھے جا رہے ہوں۔ ماضی میں کیا کچھ نہ تھا جو یاد آیا تھا۔ ایک دم تکلیف نئے سرے سے ہوئی تھی۔ اب یہ آدمی کیا چاہتا تھا اس سے؟ وہ سمجھنے سے قاصر رہی۔ زلفی اب بالکل فجر کی کرسی کے ساتھ کھڑا تھا۔ ارے واہ، تم نے تو مجھے آج حیران کر دیا۔ آج؟ حاشر نے اس انجان آدمی کی طرف دیکھا، پھر فجر کے چہرے پر پنپتے احساسات کو۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگوں کی وجہ سے دھیما بولی تھی۔ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور کون ہے یہ میرزادہ جس کے ساتھ
تم ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھی ہو؟ زلفی اپنی باقی ماندہ بات کو مکمل کرنے کے لیے کان کی طرف جھکا اور اسے کڑے تیوروں سے دیکھتا رہا۔ ضرور کوئی عاشق ہوگا۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی جو فجر کو اپنے پورے بدن پر چپتی محسوس ہوئی تھی۔ حاشر کو ان گرے ہوئے لفظوں پر کراہیت سی ہوئی۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کے الفاظ کیسے ادا کر سکتا تھا؟ وہ کچھ کہنے ہی لگا جب فجر نے خاموش رہنے کا کہا۔ یہ آدمی جسے آپ عاشق کہہ رہے ہیں وہ میرا شوہر ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، آپ کی طرح نہیں کہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا اور پھر کسی کوڑے کچرے کے طرح غیر مرد کے آگے عزت لوٹنے کے لیے پیسے کے لالچ میں پھینک دی۔ زلفی کو اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ ابھی وہ اس پر ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا جب حاشر اپنی جگہ سے اٹھ کر فجر کی ڈھال بنا تھا۔ وہ قہربار نظروں سے زلفی کو دیکھے گیا۔ ریسٹورنٹ میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ لوگ اپنا کام چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ تماشائی کہتے ہی تماشا دیکھنے والوں کو، اگر انہی نے اپنا کام چھوڑ دیا تو تماشائی کس کام کے؟ فجر نے حاشر کا ہاتھ بہت مضبوطی سے تھام لیا تھا، اسے ڈر سے کہ زلفی اسے کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ حاشر نے ان کے سامنے انگلی تانی۔ دوسرا ہاتھ اب بھی فجر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ پہلی بات، میری بیوی کو اگر آپ نے اکیلا سمجھا تو یہ آپ کی بھول ہوگی، کیونکہ ان کے آگے اب میں کھڑا ہوں۔ یہ پہلے اکیلی تھی مگر اب نہیں، اب خدا کے بعد ان کی حفاظت کروں گا۔ فجر نے سر اٹھا کر ممنوع نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ دوسری بار زندگی میں کوئی اس کی ڈھال بنا تھا، پہلے اس کا بیٹا اور اب شوہر۔ اور دوسری بات، میں اس کے بدلے بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر اصل میں تو میری تربیت بیچ میں آ رہی ہے، اسی لیے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ میری بیوی کی زندگی سے چلے جائیں۔ اس کے یوں دو ٹوک کہنے پر زلفی تن فن کرتا یہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پورے ریسٹورنٹ میں حاشر کے لیے تالیاں بج اٹھی۔ کچھ لڑکیوں نے تو انسٹاگرام پر چپکے چپکے اس کی تصویر لگاتے کیپشن میں لکھا، ہی از اے جینٹل مین۔ اس نے فجر کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ وہ تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حاشر کے گال سرخ ہوئے تھے۔ وہ آنکھوں سے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ فجر نے اسے آزاد کیا تو وہ واپس جگہ پر بیٹھا۔ وہ اب بھی اسے ویسے ہی دیکھے گئی اور دل ہی دل میں اللہ کی شکر گزار ہوئی تھی۔ حاشر نے اس کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ فجر کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی تھی، کچھ تو جھلک کر زمین پر بھی بہہ گئے۔ حاشر گھبرا گیا۔ فجر، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ آج میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی ہوں، اس بات پر کہ اللہ نے آپ کی شکل میں مجھے ایک بہت اچھے شوہر سے نوازا ہے۔ آپ میرے صبر کا پھل ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے تھے۔ مجھے اب لگنے لگا کہ اللہ نے مجھ پر بہت عنایت کی۔ نگاہیں حاشر سے ہٹا کر کہیں اور جما دیں۔ میری زندگی میں پہلے بہت تاریک تھی، میں نے اس تاریکی میں خود کو ایڈجسٹ کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی آپ میری زندگی میں آئے میں تاریکی سے یکدم روشنی میں داخل ہو گئی۔ حاشر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں بھی آپ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، اگر آپ مجھے قبول نہ کرتی تو نہ جانے آج کہاں ہوتا۔ حاشر نے بھی اس کے انداز میں کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ یوں ہی ہنستے ہنستے شام بھی ہو گئی تھی۔ فجر صبح سے ہی آئرہ کی طرف تھی، کیونکہ آج آئرہ کا خاص دن یعنی اس کی منگنی تھی۔ اس کا رشتہ طے ہوئے ایک ہفتہ ہونے کو تھا۔ معروف نے ہی آج کے دن کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ آج آئرہ کی 28ویں سالگرہ تھی۔ وہ بالکل تیار سی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے پیچھے چوڑیاں پہنتی فجر سے مخاطب ہوئی تھی۔ یار میں اچھی تو لگ رہی ہوں نا؟ وہ اپنے پورے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ سرمئی رنگ کی شارٹ چولی کے ساتھ جس کے گلے پر گوٹے کا کام تھا، بھاری غرارہ پہنے، سر پر دوپٹہ اٹکائے اس کی جانب رخ کیا۔ فجر نے اپنے کام سے ہاتھ روک کر ایک پل کو اسے دیکھا، دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے مسکرا کر کہا اور دوبارہ کام میں مگن ہوئی۔ چوڑیاں پہنتے اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے۔ آئرہ نے رخ آئینے کی طرف موڑا۔ میرا دل نہ جانے کیوں اتنا گھبرا رہا ہے۔ فجر اپنے نکاح کا فراق سنبھالتے اس کی طرف آئی تھی۔ اسے آئرہ کا چہرہ دیکھ کر ہنسی آئی تھی۔ اب یہ تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ فجر کے یوں بے جا ہنسنے پر آئرہ نے گھور کر دیکھا۔ وہ دونوں باتوں میں مگن تھی جب راشدہ نے کمرے میں قدم رکھے۔ بچیوں، دولہے والے آ چکے ہیں، جلدی سے آؤ اب، وہ افراتفری میں کہہ کر جانے لگی تھی۔ جب نظر آئرہ پر پڑی، راشدہ کی آنکھوں میں یکدم آنسو نے پناہ لی تھی۔ اس سے قبل وہ رو پڑتی آئرہ نے پاس جا کر انہیں تسلی دی۔ ارے میری پیاری اماں، آپ تو ابھی سے رونے لگی، ابھی تو میں نے آپ کو اور تنگ کرنا ہے۔ راشدہ ایک دم روتے ہنس پڑی، پھر انہیں ہدایات دیتی چلی گئی۔ فجر نے اپنے کھلے بال دائیں کندھے پر پھیلائے۔ اس نے اپنی دوست کے کہنے پر کھولے تھے۔ وہ آئرہ کو ساتھ لیے نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ فنکشن چھوٹا سا تھا جو لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ زیادہ تر گھر کے ہی لوگ تھے۔ دونوں نے جیسے ہی نیچے قدم دھرا تو سب نے ان کی طرف دیکھا، ان میں وہ دونوں بھی شامل تھے۔ حاشر فجر کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ اس نے سے قبل کبھی بھی فجر کو یوں بال کھولے نہیں دیکھا تھا۔ یہی حال تابش کا بھی تھا۔ وہ یکٹک حیرانی سے آئرہ کو دیکھے گیا تھا۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ دونوں پاس آنے لگیں تو حاشر اور تابش استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فجر آئرہ کو تابش کے برابر میں بٹھا کر خود حاشر کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ یہ تم ہو؟
ताबिश सामने देखता थोड़ा झुककर आयरा के कान में बोला। उसने सुरमई रंग की सलवार कमीज के ऊपर उसी रंग की वास्केट पहनी थी और बाल आज सेट थे। आयरा उसके घिसे पिटे सवाल पर हैरान हुई थी। नहीं, मेरी पड़ोसन है। बताओ, प्यारी है कि नहीं? ताबिश को इससे हमेशा की तरह उल्टे जवाब की उम्मीद थी। वो अपने उमड़ते कहके को वह मुश्किल रोक के रहा, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो संभल कर बोला था, वैसे आपस की बात है, पड़ोसन है तो प्यारी। आयरा ने इस जवाब पर अपना हाथ मुट्ठी की शक्ल बनाए पीछे ले जाकर उसकी पीठ पर मारा था। वो एकदम कराह कर रह गया। पुराना जख्म हरा कर दिया जालिम लड़की। उसने दुहाई देते ऊपर की जानिब देखा। बीवी अगर देनी ही थी तो अच्छी देनी थी ना। ये बॉक्सर बीवी देने की क्या जरूरत थी लाजी। कसम से बहुत दर्द हो रहा। आयरा उसे भुलाए मारूफ की जानिब मुतवज्जा हुई। रुख हाशिर और फजर की तरफ करें तो वो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। हाशिर ने आज मामूल से हटकर सफ़ेद शलवार कमीज पहनी थी, जिसकी आस्तीनें कोहनी तक चढ़ा रखी थी। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। फजर ने प्यार भरी नज़रों से दूल्हा दुल्हन को देखा। वो हाशिर से ताई चाह रही थी। हाशिर ने बस उसे देखा। हाँ, लग तो रहे हैं। फजर इन दोनों के लिए दिल में दुआ कर रही थी। हाशिर ने जुबान लबों पर फेरी। वो काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहा था, मगर हिम्मत ना हो रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाशिर ने चुपके से फजर की छोटी उंगली थामी थी। फजर इस बात में सर हिलाते उससे बोलने की इजाज़त देने लगी। आप मेरी ज़िंदगी का वो तोहफ़ा है जो मुझे मेरे रब ने अता किया। इसके अचानक इजहार पर फजर शर्मा गई थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैली। हाशिर भी उसे मुस्कुरा कर देखे गया। वाकई वो ठीक कहता था। जब से फजर उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी वो जी उठा था, और अब उसके बगैर एक पल भी जीना महाल था। चलो बच्चों, अब जल्दी से एक दूसरे को अंगूठियाँ पहना दो। दोनों ने आवाज़ के ताक़ुब में देखा जहाँ रास्ता दोनों दूल्हा दुल्हन को अंगूठियाँ पकड़ा रही थी। मारूफ ताबिश के बराबर में बैठी तो रास्ता आयरा की। मारूफ ने ताबिश को कहा तो उसने आयरा के आगे अपनी हथेली की थी। आयरा की नज़रें उसकी हथेली पर होकर भी नहीं थी। वो कहीं दूर जा पहुंची थी। उसे वो दिन याद आए जब वो अपने खुदा से अपनी मोहब्बत गिड़गिड़ा कर मांगा करती थी। इस लम्हे को हासिल करने के लिए उसने न जाने कितनी दुआएं की थी। आज उसकी सारी दुआएं कबूल हुई थीं। वो अपने ख्यालात में गुम रहती अगर रास्ता उसे तवज्जो ना दिलाती। उसने अपना हाथ ताबिश के हाथ में सारी उम्र के लिए रख दिया था। ताबिश ने मुस्कुराकर उसकी तीसरी उंगली में डायमंड की चमचम करती अंगूठी पहना दी। सब ने तालियां बजाई थीं। राशिदा ने आयरा के आगे अंगूठी की। आयरा ने उसे थाम थाम लिया था, मगर उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। घबराहट के आलम में वो हाथ उठा भी ना पा रही थी। जब ताबिश ने उसके हाथ पर हाथ रखे तसल्ली दी थी, आयरा ने इन हेजल आंखों में देखा जिनमें आज खास उसके लिए मोहब्बत थी। वो बर वक्त मुस्कुराई और ताबिश को अंगूठी पहनाकर हमेशा के लिए उसे अपना करार दे दिया था। माहौल में अब तालियों की गूंज के साथ साथ मुबारकबादें भी थीं। आयरा के आंखों में आंसू चमके, मगर उसने वो जल्दी से साफ किए। मुबादा कोई देख ना ले। 3 साल बाद मौसम कदरे अबर आलूद था। ठंडी ठंडी हवाएं चार सू बसेरा किए हुए थीं। आसमान पर मामूल की तरह परिंदे अपनी परवास पर थे। जिंदगी का काम गुजरना था तो वो गुजर रही थी। 3 साल में इस शहर का निज़ाम ही बदल गया था। लोगों का रहन सहन तब्दील हुआ तो बोलने और बैठने का अंदाज भी, मगर वो वैसा ही था जैसे अपने बचपन में था। रायान इस वक्त घर के करीब बने पार्क में अपनी डायरी और पेन हाथ में पकड़े माजी की यादों में गौते लगा रहा था। बराबर में उसका स्याह बस्ता रखा था जिसमें कुछ किताबें थीं। वो यूनिवर्सिटी से सीधा यहाँ कुछ पल सुकून के लिए आया था। उसका रंग रूप बस वही था। अब अगर कुछ बदला था तो कद। वो ढीली ढाली सफ़ेद आस्तीन वाली शर्ट के साथ उसी रंग का ट्राउज़र पहने बहुत मसरूफ़ दिखा। डायरी से सर उठाया तो नज़र सीधी सामने बैठी औरत पर पड़ी थी। वो अपने 2 बच्चों के साथ बैठी पिकनिक मना रही थी। चेहरे पर तकलीफ आ समाई। आंखों में 2 नन्हे मोती चमके थे। चमसे उसकी आंखों में भी एक मंजर लहराया था जिसमें वो और रानिया सायरा के साथ पार्क में मौजूद थे। चेहरे पर तीनों की खुशी थी। रायान लहक लहक कर सायरा को अपना रिजल्ट कार्ड दिखा रहा था जिसमें उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। सायरा ने उससे प्यार किया और उसी वक्त मंजर गायब हुआ तो वो खुद को हाल में पाया। उसे शिद्दत से माँ की कमी महसूस हुई थी। आसमान पर निगाहें उठाए देखा। कई शिकवे एक झटके में कर डाले थे। वो समझा और अब झुके डायरी पर पेन घसीटने लगा। मुझे आज भी वो दिन अजबर है जब मम्मा किसी आदमी के साथ बेतकल्लुफ़ हो रही थी। तब मैं बचा था, मगर अब सब समझने लगा हूँ कि दोनों के बीच क्या चल रहा था। नहीं नहीं, मैं मम्मा से नाराज़ नहीं हूँ। हो ही नहीं सकता। माँ से कौन नाराज़ हो सकता है। हम दोनों बहन भाई उन्हें बहुत याद करते हैं। काश आज वो जिंदा होती। उसके दिमाग में ख्याल पैदा हुआ था। मेरे ख्याल से तुम शायद रानिया का पूछना चाह रही हो। तो वो आज कॉलेज गई हुई है और मैं घर जाने के बजाय यहाँ आ गया। ये मेरी पसंदीदा जगह है। जब भी मूड ऑफ होता तो यहाँ आ जाता हूँ। उसे वक्त बीतने का इल्म हुआ तो अपनी जगह से बस्ता लिए उठा था। डायरी और पेन उसके अंदर डाली थी और फिर उसे कंधे पर लटका लिया। अभी उसे घर के लिए कुछ सामान भी लेने थे। वो चहलकदमी करते मेन दरवाजे की तरफ पहुंचा।
ہم سب ہر ہفتے میں ایک بار ضرور ملتے ہیں۔ میرے فیوریٹ تابش انکل اور آئرہ خالہ ابھی تک بچوں کی طرح بات بات پر لڑتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے پھپھو اب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ پھپھا نے انہیں بہت خوش رکھا ہوا ہے۔ وہ گروسری اسٹور کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹرالی اپنے آگے چلانے لگا تھا۔ بستہ اب بھی کندھے پر لٹکا تھا۔ جو جو چیز ذہن میں تھی وہ سب ٹرالی میں رکھتا گیا۔ پھپھو نے اپنے بارے میں سب بتایا۔ دادا کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رامس کی فوٹو بھی دکھائی تھی۔ پھپھو ہمیشہ کہتی رامس میرے جیسا تھا۔ اب انہیں اب بھی میری شکل میں وہی نظر آتا۔ وہ تو کبھی کبھی بے دہانی میں مجھے رامس ہی کہہ دیتی ہیں، مگر میں انہیں بالکل بھی نہیں ٹوکتا۔ ان کے دو بہت پیارے بچے فریال اور حارم ہیں، مگر اب بھی رامس کے ذکر پر ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ سامان لیے اب گھر میں داخل ہوا اور سب کچھ اپنی جگہ سلیقے سے سجائے رکھا تھا۔ اس سامان میں کچھ بھی فضول نہیں تھا، بس کام کی چیزیں تھیں۔ یہ 2 کمروں اور ایک چھوٹی سی کچن پر مشتمل گھر تھا۔ ایک کمرہ اس کا، دوسرا رانیہ کا۔ وہ باتھ روم میں منہ دھونے کی غرض سے گیا تھا، پھر کچھ ہی سیکنڈ بعد دوبارہ کچن میں تھا۔ اس نے کچھ بنانے کا سوچا تھا۔ ارے میں نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں ماسٹرز کر رہا ہوں، آخری سال ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے۔ میری پھپھو تو کب سے مجھے شادی کا کہہ رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ کب تک یوں گھر کے کام کرتے رہو گے، کسی لڑکی کو لے آؤ جو تمہاری مدد کرے۔ مگر میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ میں اکیلا کب تک رہوں گا، آخر کو 26 کا ہو چکا ہوں۔ میں پہلے خود کے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، پھر رانیہ کی شادی کا بھی سوچوں گا، اس کے بعد اپنی۔ وہ سارا کام کی ڈائری ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا، تبھی دروازے پر گھنٹی بجی۔ لگتا ہے رانی آ گئی۔ چلو بھائی، میری ڈائری بھی، پھر کسی فارغ وقت میں ملاقات ہوتی۔ اب میں کچھ وقت اپنی بہن کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ ڈائری کو سائڈ ٹیبل پر رکھا، تبھی وہاں پڑے ایک فریم نے توجہ دلائی تھی۔ یہ فیملی فوٹو تھی جس میں وہ، سائرہ، سمی اور رانیہ ساتھ کھڑے تھے۔ تصویر کو اپنی جگہ پر رکھا، گھنٹی دوبارہ بجی تھی اور وہ اس جانب چلا گیا۔ دی اینڈ. سو دس واز دی اینڈ آف ناول راہ غیر۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولنا، اور ساتھ ہی کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔